قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي نية تعلما وتعليما لله تعالى الحمد لله ونحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه الله ربي لا أشرك به شيئا اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت وتوكل على العزيز الرحيم الذي جراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم فأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات الحمد لله على كل حال اللهم اجعلني أحبك بقلبي كله وأرضيك بجهدي كله
اللہم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ، اے ہمارے اللہ ہمیں ہماری موت پر کلمہ لا الہ الا اللہ پر ثابت قدم رکھنا، آمین اللہم آمین۔ انشاءاللہ آج سورہ الانعام آیا نمبر 71 سے آنورڈ انشاءاللہ تعالی ہم کوشش کریں گے، دیکھتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے مقدر میں کیا رکھا اور ہم کہاں تک اس کو آج کور کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ آج کی آیات کو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ لوگوں کو یاد ہو کہ پچھلے جو لاسٹ ہمارا سیشن تھا اس کو ہم نے کہاں تک کور کیا تھا، اور 71 سے انشاءاللہ تعالی آج ہم شروع کریں گے۔ تو پچھلا جو رکوع ہے اس میں ہم نے کیا پڑھا تھا؟ اگر آپ لوگوں میں سے جی شکیم کے بارے میں پڑھا تھا کہ شرک رد کیا ہے اور چیزیں جو ہیں وہ اللہ کے لیے ہی پائی جاتی ہیں اور اللہ کے اندر ہی پائی جاتی ہیں، جن کو تم شریک ٹھہراتے ہو ان کا اندر وہ نہیں پائی جاتی۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ کوئی اور؟ جی ایک بات یہ بھی کی جا رہی تھی کہ قوم کا طبیعت ہے تو اس کا کیا کہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ جب اخلاق و کردار خراب ہو جاتا ہے تو اس کا طبیعت جب وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو روندنا شروع کر دیتے ہیں اور جہاں پہ اللہ تعالیٰ کی آیات کا ذکر ہوتا ہے یعنی کہ احکامات کا ذکر ہوتا ہے تو وہ اس کا انکار کرتے اس کا مذاق اڑاتے ہیں، اور اس طرح کی محفلوں میں بیٹھنے سے منع بھی کیا گیا ہے کہ وہاں پہ نہیں بیٹھے۔ کیوں منع کیا گیا؟ آپ ان کے جیسے ہو جاؤ گے۔ تو کہ ہم عام زندگی میں اگر ہم دیکھتے ہیں ہمارے اپنے گھریلو حالات ہی کے ہی پہ ایسے موقع آتے ہیں جہاں پر اللہ تعالیٰ کی آیات کا ہم خود مذاق بنا رہے ہوتے ہیں، اور اس میں ہم اس لیے شریک ہو رہے ہیں کہ فیملی تعلقات ہیں، حالات زیادہ خراب ہو جائیں گے۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہمیں نہیں حکم دیتا کہ ہم اپنے جو ہمارے رشتے ہیں ان کو ہم خراب کریں، لیکن وہ جو منیمم درجہ ہے وہ تو دل میں ہونا چاہیے نا پھر کہ پھر بہت سے ایسے موقع آتے ہیں ہماری زندگیوں میں، ہمارے گھریلو فیملی تعلقات میں کہ ہم خود اس کا حصہ بن کے اس چیز کی تصدیق کر رہے ہوتے ہیں کہ وی آر بی اے پارٹ آف اٹ، اس کے بغیر جو ہے میرے رشتے خراب ہو جائیں گے۔ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی نبی اور پیغمبر آئے ان لوگوں نے جو اللہ تعالیٰ کا پیغام دیا تو کیا انہوں نے اس طرح دوگلا پن کر کے دکھایا تھا؟ ان کے رشتے نہیں تھے، ان کی فیملی نہیں تھی۔ آج ہم پڑھیں گے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کس طرح سے تبلیغ کی، کیسا انہوں نے نمونہ پیش کیا۔ تو ہمارے لیے بھی یہی ہے کہ اس طرح کی مجلس سے سیدھا انکار کر دیں۔ ہم رشتے نہیں توڑ رہے، ہم اللہ تعالیٰ کی آیات جہاں پہ مذاق اڑایا جا رہا ہے ہم اس کا حصہ نہیں بننا چاہتے، بس اتنی سی بات ہے۔ آپ مان لیں گے ٹھیک ہے، ورنہ آپ کریں، میرے دل میں آپ کی کوئی قدر نہیں ہے۔ ہاں آپ میری مامی ہے، چاچی ہیں، پھپھو ہے، سسٹر ان لا، ڈاٹر ان لا، فادر ان لا، مدر ان لا، ماں ہے، باپ ہے، بہن ہے، بھائی ہیں، یہ سارے رشتے، بیٹا بیٹی خاص طور پہ کہہ دیں ان کو صاحب آپ رشتہ میرا وہی رہے گا، لیکن یہاں پہ اللہ تعالیٰ کے آیات کی نافرمانی ہوگی، میں اس چیز کا حصہ نہیں بنوں گی۔ بس اتنی سی بات ہے۔ آپ ایک دفعہ کریں گی مشکل اٹھانا پڑے گی، دوسری دفعہ راہیں اللہ تعالیٰ خود ہی سیدھی کر دیں گے، ان کو خود ہی اندازہ ہو جائے گا یہ بندہ یہ کام نہیں کرتا۔ اور یقین کریں جب آپ اس طرح سے سوچ لیں گے اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے پلاننگ پہلے سے ہی تیار کر کے رکھی ہوگی، آپ کو اس چیز کا حصہ بننا ہی نہیں پڑے گا، کوئی نہ کوئی اور کام آ جائے گا، کوئی نہ کوئی اور آپ کے لیے جو کہ زیادہ امپورٹنٹ چیز ہوگی وہ آپ کی لے آؤٹ پہلے سے ہوئی ہوگی، آپ اس چیز سے کہتے ہیں نا جیسے ملائی سے مکھی ہم نکالتے ہیں، بالکل آپ ایسے علیحدہ ہو جاؤ گے، لیکن کیا ہے اس کے لیے مجھے کریج خود کرنی پڑے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ اگلی آیات جو ہیں ان کے حوالے سے تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں آپ کے سامنے رکھ دوں کہ مفسرین کہتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق کے جو بیٹے عبد الرحمن پہلے وہ کافروں کے ساتھ تھے، جب بدر کا مارکا ہوا تو وہ مشرکین کی طرف سے جنگ میں شامل تھے، اور اللہ نے آپ کو ایمان کی دولت بعد میں نصیب فرمائی۔ جب ابتدائی دور میں تھا تو انہوں نے کیا کیا تھا کہ آپ کے باپ جو تھے حضرت ابوبکر صدیق وہ اپنے پرانے دین اور قوم کو جو ہے اسی جو جتنی وہ برادری تھی ان کو وہ اسی طریقے پہ لے کے آنا چاہ رہے تھے جس پہ کہ وہ خود تھا، لیکن الحمدللہ کہتے ہیں کہ بعد میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے جواب میں یہ بات یہ آیت جو ہے ان کے لیے نازل فرمائی کہ جب وہ اپنی قوم کو اور اپنی برادری کو اپنے ہی طریقے پہ واپس وہ بلا رہے تھے، اور جب وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اسلام کی
دعوت دی، اسلام دیا، دین میں وہ آ گئے، تو وہ پھر وہی جو پہلے اپنے دین کی طرف بلا رہے تھے اب وہ دین اسلام کی طرف بلا رہے ہیں، تب اسی کی بات یہاں پہ ہو رہی ہے۔ قل کہہ دیجئے اندعو کیا ہم پکاریں من سے دون اللہ سوائے اللہ ما جو لا ينفعنا نہ ہمیں نفع دے ولا يضرنا اور نہ نقصان کرے ہمیں ونرد اور ہم پھر جائیں علی پر اعقابنا اپنی ایڑیوں پر الٹے بعد اذ ہدانا جب ہدایت دی ہمیں اللہ نے کالذی اس کی طرح جو استحوته بنا دیا اس کو الشیاطین شیطان فی میں الارض زمین حیران لہو اس کے لیے اصحاب ساتھی یدعونہ بلاتے ہیں اس کو الی طرف الہدی ہدایت ائتنا ہمارے پاس آ قل کہہ دیجئے ان بے شک ہدی اللہ ہدایت اللہ ہوا وہ الہدی ہدایت وَأُمِرْنَا اور حکم دیا گیا ہمیں لِنُسْلِمَ کہ فرما بردار ہیں لِرَبِّ الْعَالَمِينَ پروردگار کے لیے جو تمام جہانوں کا مالک ہے۔ با محاورہ ترجمہ، آپ کہہ دیجئے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سوا ایسی چیز کو پکاریں کہ وہ نہ ہم کو نفع پہنچائے اور نہ ہم کو نقصان پہنچائے۔ کیا ہم الٹے پھر جائیں اس کے بعد کہ ہم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہدایت کر دی ہے؟ جس سے کوئی شخص ہو کہ اس کو شیطان نے کہیں جنگل میں بے راہ کر دیا ہو اور وہ بھٹکتا پھرتا ہو، اس کے ساتھی بھی ہوں کہ وہ اس کو ٹھیک راستے کی طرف بلا رہے ہوں کہ ہمارے پاس آپ کہہ دیجئے کہ یقینی بات ہے کہ وہ راہ راست وہ خاص اللہ ہی کی راہ ہے، اور ہم کو یہ حکم ہوا ہے کہ ہم پروردگار عالم کے مطیع ہو جائیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ آپ کہہ دیجئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے اندعو من دون اللہ، کیا ہم اللہ کے علاوہ ان لوگوں کو پکاریں ما لا ينفعنا ولا يضر، جو ہمارے لیے نہ نفع ہمیں دینے کے مالک ہے نہ ہمیں نقصان دینے کے مالک ہے، کہ ظاہر ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی ایسی ہستی ہے ہی نہیں جو ہمیں نفع دے سکے یا ہمیں نقصان دے سکے یا ہمارے لیے خیر وہ سوچ سکے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ناموں میں ہوتا ہے النافع الضار، کہ اللہ ہی ہے جو ہمیں نفع پہنچانے والی ذات ہے اور جو ہمیں نقصان دینے والی ذات ہے۔ اللہ ہی مسبب الاسباب ہے، اللہ ہی اسباب بناتا ہے، اللہ ہی کے راستے میں جب انسان نکلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے۔ تو اب ان کی یہاں مشرکین مکہ کی یہاں پہ نفی کی جا رہی ہے، ان کو بتایا جا رہا ہے جن بتوں کی تم پرستش کرتے ہو، جن کو تم اپنا خدا مانتے ہو، جن کو کہتے ہو کہ تمہارے نفع اور نقصان کا مالک ہے، وہ تمہارے کسی کام نہیں آ سکتے، تم اس کی پرستش کیوں کرتے ہو، اس کو اسباب کیوں مانتے ہو کہ وہی تمام اسباب کا مالک ہے، اس کے لیے کیوں تم پکارتے ہو، اور کیوں تم کہتے ہو کہ سارے کے سارے اختیارات اسی کے پاس ہیں، ان لوگوں کے پاس ہیں، جبکہ یہ سارے کے سارے اختیار کس کے پاس ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہیں۔ اگر اس کا عقیدہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص غیر اللہ پر تصرف رکھتا ہو یا یہ سمجھتا ہو اور اس کا عقیدہ ہو اللہ انہی
کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بعض اختیارات دے رکھے ہیں، تو اس کا بھی کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اگر تمہارے پاس کوئی ایسا ثبوت ہے تو وہ دکھاؤ نا ہمیں۔ وہ تو خود تم اپنے ہاتھوں سے گھڑتے ہو، گھڑ کے کہہ دیتے ہو مورتیاں بنا کے، یہ ہمارے خدا ہیں یا ہماری یہ، ہم اس کی پرستش کرتے ہیں۔ کہ اگر کوئی ایسی بنیاد ہے تو اس کا کوئی ثبوت ہے وہ سامنے لے کے آؤ۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، فرمایا کیا ہم اللہ کے سوا ان کی عبادت کریں جو فائدہ پہنچا سکتے ہیں، نہ تمہیں نقصان دے سکتے ہیں؟ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ وَنَرَدُّ وَنُرَدُّ عَلَىٰ أَعْقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَانَا اللَّهُ، کہ ہم اپنی ایڑیوں پر واپس اسی ملت میں مڑ جائیں گے، اسی راہ کو اختیار کر لیں گے اگر ہم اللہ تعالیٰ کی بات نہیں مانتے۔ ہم جو سابقہ امتیں ہیں، جیسے انہوں نے پہلے باطل عقیدے اپنائے تھے، اسی دین کی طرف وہ لوٹ جائیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت کا راستہ دکھایا، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے نبی بھیجے، اور بھیجنے کے بعد پھر ہم وہی طریقہ اپنائیں گے جو پہلی اقوام کا طریقہ تھا، تو ہم انہی کی طرف واپس لوٹ کے جا رہے ہیں۔ وہی طریقہ اگر ہم آج دیکھیں کہ وہی طریقہ جس پہ پہلے میرے آباء و اجداد تھے، اسی طریقے کو پھر اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ ہمیں روشنی دی، ہدایت دی، دنیاوی علم حاصل کیا، ہم نے اللہ کے دین کا علم حاصل کیا، ہم نے قرآن کا علم حاصل کیا، ہمیں تھوڑا علم آ گیا، اور پھر بھی ہم انہی رسم و رواج کے اوپر جائیں گے تو پھر ہم انہی کے دین پہ ہیں۔ ہمیں جتنا مرضی بھی علم آ گیا، ہم انہی کے دین پہ ہیں، انہی کی پیروی کر رہی ہے۔ وہی بات یہاں پہ کی جا رہی ہے کہ ہدایت کا راستہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دکھا دیا۔ ایسا کرنا تو کسی مومن کے شان نشان نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ہدایت دی، وہ ہدایت کو چھوڑ کر وہ گمراہی کی طرف دوبارہ آ جائے۔ کہ آپ خوش قسمت ہے نا، ہم اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن دے دیا، قرآن ہمارے ہاتھ میں تھما دیا، ہمیں پتہ ہونے کے باوجود ہم پھر اسی راستے کی طرف واپس جا رہے ہیں۔ ندعو کا معنی یہاں پہ جو بتایا گیا ہے وہ پکارنا ہے اور عبادت کرنا ہے، اور یہ کہ اگر ہم کسی کو پکارتے ہیں تو سبب الاسباب اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ مشکل کشا اور حاجت روائی کی امید اگر ہم نے وابستہ رکھنی ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کی طرف سے رکھنی ہے۔ اگر ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کے اوپر رکھتے ہیں تو یہ شرک میں آ جائے۔ پھر اس میں کیا ہے کہ مشکل کشا، حاجت روا، ہم اگر اس پہ بات کریں تو بہت لمبی بات ہو جائے گی۔ ہم میرے خیال میں پورا ہمارا لیکچر ہی اس پہ چلے جائے گا کہ مسبب الاسباب یا ما فوق الاسباب کیا ہوتا ہے۔ کہ ہم کہتے ہیں دوسرا میرے لیے اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے سبب ہے، وہ میرا بیٹا ہو، وہ میری بیٹی ہو، میرا میاں ہو، میری بہن ہو، میری خالہ ہو، پھپھو، کوئی بھی ہو، اس کی وجہ سے مجھے یہ حاصل ہوا، اس کی وجہ سے مجھے یہ ترقی ملی، اس کی وجہ سے مجھے آرام حاصل ہوا۔ مطلب کہ دوسرے کو اسباب بنانا کہ ان کے وجہ سے مجھے یہ چیزیں جو ہیں یا سہولیات جو ہیں جو بھی کچھ ملا ہے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹلی ہمیں دیا ہے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ نے اسباب بنائے ہیں، دنیا کی زندگی میں تو اسباب کا استعمال ہم کر سکتے ہیں، وہ جو انسان کے اختیار میں ہے۔ فار ایگزامپل اگر میں آپ میں سے کسی کو کہوں کہ مجھے پانی دے دو، یہ ایک دنیاوی اسباب ہے، اس کا میں اختیار کر سکتی ہوں کہ میں خود اگر میں پڑھا رہی ہوں، مجھے پانی کی طلب ہے، تو آپ میں سے کوئی بھی اٹھ کے لا کے مجھے پانی دے سکتا ہے۔ اور اگر میں کہوں گی مجھے پانی ملے گا، صرف آپ میں سے کوئی اٹھ کے جائے گا تو پھر ہی مجھے پانی ملے گا، تو یہ غلط ہے۔ یا آپ ہی دینے والی ہیں مجھے ہے کہ پانی؟ آپ ہی مجھے پانی دینے والی ہے، کوئی اور راستہ ہی نہیں ہے۔ جو میرے میاں ہی مجھے جو ہے نا، استغفر اللہ، آج میں کھا رہی ہوں، پی رہی ہوں، وہ اسباب اللہ تعالیٰ نے دنیا میں رہتے ہوئے رشتے ہیں، ان کے اسباب کے طور پہ وہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹلی تو نیچے آ کے ہماری مدد نہیں نہ کرنی، اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی دلوں میں ڈالنی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کا رشتہ ایسا بنا دیا، اس میں پیار محبت رکھ دیا، اللہ تعالیٰ نے مرد کو قوام بنا دیا۔ بچوں کے ہم امیدیں لگاتے ہیں نا، کیوں لگاتے ہیں؟ کہ ہمارا اپنا خون ہے، ہم نے ان کے لیے اپنی زندگی سرو کر دی، اب وہ ہمارے لیے کریں گے۔ حتیٰ کہ ہم نے زندگی اپنی سرو کی ہے، یہ ہماری ذمہ داری تھی، ہم نے اس امید سے نہیں کی کہ یہ ہماری لک آفٹر کریں، یہ غلط کانسیپٹ ہے۔ وہ اگر کرتے ہیں تو اس سے ہمیں خوشی ہوگی، ان کا فرض ہے، ایز اے پیرنٹ، ایز اے اولاد، یہ ان کا فرض ہے، ہم ان کے اوپر ایکسپیکٹیشن رکھتے ہیں، یہ ہماری غلطی ہے۔ وہ پھر کہتے ہیں نا کہ ہم نے تو نہیں کہا تھا آپ پیدا کریں، آپ نے اپنی مرضی سے کیا ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت اور رحمتیں برکتیں ہمیں دیں، اللہ تعالیٰ کا انعام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ ایک ماں یا باپ آپ بنتے ہیں تو اس کے اوپر ہمارے اوپر ذمہ داری ہوتی ہے، پرورش کے لیے ہم نے ان کی تربیت کرنی ہے، ان کی پرورش کرنی ہے، دین کے راستے پہ وہ چلیں۔ ہاں، اگر وہ ہماری بڑے ہو کے ہماری عزت کرتے ہیں، رسپیکٹ کرتے ہیں، ہماری بات مانتے ہیں، ہماری خیر خواہی کرتے ہیں، ہماری لک آفٹر کرتے ہیں، تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں ڈالی، کی ذمہ داری نہیں ہے۔ ہاں، ایز اب جب وہ اولاد اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ ماں باپ کی کیا کہا، اللہ کے بعد سب سے پہلے بچوں کو کہہ دیا کہ ماں باپ کا حق ہے تم پہ، پھر ان سے پوچھو گی اگر وہ نہیں کریں گے تو۔
وہ اسباب ہیں، کوئی بھی رشتہ ہے وہ اسباب ہے دنیا میں، ٹھیک ہے، وہ ہماری ضرورت کو پورا کر دے، ہو سکتا ہے میں اللہ تعالیٰ سے کوئی دعا مانگ رہی ہوں، وہ اللہ تعالیٰ میرے میاں کے ذریعے پوری کر دے، ہو سکتا ہے وہ دعا اللہ تعالیٰ میرے فادر ان لو یا مدر ان لو کے ذریعے پوری کر دے، یا کسی تیسرے بندے کے تھرو کر دے. یہ اسباب جو ہے دنیا میں رہتے ہوئے ہم ان کا استعمال کر سکتے ہیں، لیکن یہ کہ اللہ نے اس کے دل میں ڈالی. الفاظ کا چناؤ اپنا بہتر کرنا ہے. میرے میاں نے، بچوں کو بھی چھوٹی ہوتی کہ میرے میاں نے، اللہ نے میرے میاں کے دل میں ڈال دی، میرے میاں نے پوری نہیں کی، اللہ نے. ہاں شکر الحمدللہ کر کے، اور ساتھ ہی ہم اپنے کلمات سے اس کا رد کر رہے ہیں نا. الحمدللہ تو کہہ دیا اللہ تیرا شکر ہے، تو نے میرے میاں کے دل میں ڈال دی. فرق ہے نا کہ میرے میاں کے دل میں ڈال دی یا تو نے میرے میاں کے دل میں ڈال دی. ہاں بہت، کیونکہ کہتے ہیں نا کہ شرک جو ہے اتنا باریک ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا ہمارے الفاظ. میرے بیٹے نے مجھے کچھ لا کے دے دیا، فار ایگزامپل مجھے بائک کی طلب تھی، ٹھیک ہے، ویسا بالکل ہی ویسا میرے بیٹے نے مجھے لا کے دے دیا، تو میں کہتی مجھے ایسے ہی طلب تھی، میرے بیٹے نے مجھے لا کے دے دیا. آپ یہ کہیں اسی کے سامنے اللہ تعالیٰ نے بیٹے آپ کے دل میں ڈال دی، دیکھو میرے بیٹے نے مجھے لا کے دے دیا، میری وہیں پہ کہ اللہ نے آپ کے دل میں ڈال دی ہے. اس نو یو بیکاز یو، اس کے دل میں آئے گا، پراؤڈ ہوتا ہے بچہ. اور دیکھیے نیچرلی ہے، اگر میں اپنی ماں کے لیے کوئی چیز لے کے جاؤں گی نا تو میری امی مجھے کہے گی کہ آپ کی وجہ سے ایسے ہوا، نہیں، اللہ نے ہمارے دل میں ڈالا. دیکھیے ہم ایسے تو نہیں اٹھ کے چلے جاتے، ایک ہی دفعہ بچے کے لیے شاپنگ کے لیے جاتے ہیں تو ایک دفعہ ہم ہر چیز پہ انکار کر رہے ہوتے ہیں. اللہ نے نہیں دل میں ڈالی، وہ نرم نہیں دل کیا. اور دوسرے ہی لمحے ایسا ہوتا ہے ہر چیز جو بچہ کہہ رہا ہم لے کے دے رہے ہوتے ہیں. کون ڈالتا ہے، کون ہلکا کرتا ہے؟ اللہ ڈالتا ہے نا، ہماری تو اوقات ہی نہیں ہے. شروع سے نا بچے ہمارے کہتے ہیں میری ماما میرے لیے یہ لے کے بچے کے دل میں ڈالیں تو وہ پکے ہوئے ہیں نا ہم. وہی پہ بچے، ممی نے لے کے دیا لیکن کس نے ڈالا؟ اللہ کی پہچان جب آ جائے گی تو خود ہی ہماری اسٹیٹمنٹ سیدھی ہو جائے گی نا. یہی مسئلہ ان کے ساتھ تھا. پھر وہ آپ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کیسی کیسی ایگزامپلز دے کے ان کو آگے سمجھاتے ہیں. پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورت حامیم سجدہ میں، حامیم سجدہ میں کہتے ہیں کہ یدبر الامر من السماء الی الارض، آسمانوں کی بلندیوں سے لے کر زمین کی پستیوں تک ہر چیز کی تدبیر خود اللہ تعالیٰ کرتا ہے. اور کل ہم نے پڑھ بھی لیا حدیث میں کہ ہر چیز جو بھی میرے دل میں القا بھی ہوتی ہے نا، اللہ تعالیٰ نے پہلے سے لکھ چھوڑی ہوئی ہے، لکھی ہوئی ہے تو وہ میرے دل میں آتی ہے. اگر کسی کے لیے خیر ہے تو خیر کے ذریعے اللہ تعالیٰ اسباب بنا دیتا ہے، ایک کی خیر کے ساتھ دوسری خیر مل جاتی ہے، ایک نیکی کے ساتھ دوسری نیکی مل جاتی ہے. اور اگر بدی میں چلنا ہے میں نے تو ایک بدی کے ساتھ دوسری بدی، ویسا ماحول مل جاتا ہے. انسان چاہتے ہوئے بھی اس پہ کنٹرول نہیں کر سکتا، بے شک اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے. تو اسی لیے تو کہا گیا کہ دعا مانگے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مانگ رہے تھے تو ہمیں کتنی ضرورت ہے اس چیز کی، اس دعا کو مانگنے کی. اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے ایک اور مثال بیان کر کے فرما دیا کہ الَّذِی اسْتَحْوَتْهُ الشَّیَاطِینُ فِی الْأَرْضِ، کہ واپس باطل دین کی طرف پھر جانے کی مثال اس شخص کی ہے جسے شیطان نے کسی جنگل میں ایسے ہی پھینک دیا ہو، یا اس کو جنگل کا راستہ جو ہے آگے پیچھے کر دیا ہو. وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ تھا. اسْتَحْوَتْهُ ہوا کا مادہ یہاں پہ جو ہے نا یہ دارابا یا دریبو کے باب پہ آتا ہے، تو اس کا مطلب ہے، معنی لیا جاتا ہے نیچے گرا دینا، بلندی سے نیچے پھینک دینا. انسان، ہر انسان جب ہم اوپر جا رہے ہوتے ہیں، دیکھیں رائڈوں پہ بھی جاتے ہیں، اوپر جا رہے ہیں تو ہمیں کوئی ڈر نہیں لگتا. جب نیچے آتے ہیں تو کیسے دل آپ کی مٹھی میں آ جاتا ہے نا، کتنا چھوٹا ہو جاتا ہے. بیٹھو تو جان نیچے نیچے ہوتا ہے تو ویسے اپنے آپ کو ہاں جب اوپر جا رہا ہے تو بڑا خوشی. یہی ترقی میں انسان ترقی کر رہا ہے تو ٹھیک ہے، جب یکدم نیچے گرتا ہے تو انسان کا کچھ نہیں پیچھے رہتا. تو وہی بتایا کہ وہ جو ہے اپنی خواہشات کی محبت میں اتنا جکڑا ہوا ہے کہ اس کی خواہشات اس کو اوپر لے کے جاتی ہیں بلندی کی طرف، بلندی سے جب نیچے پھینکتی ہے تو اس کو احساس ہی نہیں ہوتا. اتنا انسان جو ہے. سورہ نجم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، نبی اپنی خواہش سے بات نہیں کرتا. یہاں پر بھی وہی بات کی جا رہی ہے کہ اس شخص کی مثال ایسے ہے جسے شیطان نے گمراہ کر کے ہلاکت کے گھڑے میں ڈال دیا ہے. ہلاکت کا گھڑا کیا ہے؟ کہ انسان جب اپنی خواہشات کے پیچھے چلتا ہے، اللہ تعالیٰ کے دین کو پیچھے چھوڑتا ہے، ایمان کو پیچھے چھوڑ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کی آیات کا مذاق اڑاتا ہے. وہ کیا ہے؟ خواہشات ہی ہوتی ہے نا. میرا دل یہ چاہ رہا ہے، میرا دل اس طرح کر رہا ہے، میں اس طرح سے چاہ رہی ہوں. کہ وہ اپنی خواہشات کے راستے پہ چلتا ہوا اللہ تعالیٰ کی آیات
کا جو ہے وہ مذاق اڑاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ پھر ایسی قوموں کی جو پچھلی آیات میں پڑھا کہ تباہی اور بربادی پھر ان کا مقدر بنا دی جاتی ہے، پھر پستی کی طرف ان کا جانا جو ان کے مقدر میں لکھ دیا جاتا ہے۔ پھر آگے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایسے شخص کو شیطان نے بہکا کر جنگل میں اس طرح کر دیا ہے کہ جہاں حیران ان کے وہ حیران اور پریشان متردد بھٹک رہا ہے کہ میں کہاں پہ آ گیا ہوں، مجھے کوئی ہوش ہی نہیں آ رہا۔ وہ اصحاب یدعونہ الی الہدی ائتنا، وہاں اس شخص کے پاس کچھ ساتھی بھی جو اسے بلا رہے ہیں کہ ہدایت کا راستہ یہ ہے جس پر ہم چل رہے ہیں، وہ ادھر ادھر آ جاؤ، مگر وہ کیا کرتا ہے کہ شیطان کے بہکامے میں اتنا بہتا ہوا ہے اسے کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا، اس چیز کو سمجھنا ہی نہیں چاہ رہا، اس چیز کو لینا ہی نہیں چاہ رہا۔ اب درمیان میں یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو شیطان نے جس طرح جنگل میں اس کو پھیر دیا، ساتھ میں جملہ معتذرہ کہ اس کی بات کو دوسری طرف لایا جا رہا ہے کہ بات کا رخ جو ہے بدلا جا رہا ہے۔ ان قل ان ہدی اللہ هو الہدی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیں کہ اللہ کی ہدایت ہی حقیقی ہدایت ہے، یہ جو بھٹک جاتا ہے ان کو بتا دیں کہ اللہ ہی کی ہدایت حقیقی ہدایت ہے۔ اللہ نے جو پروگرام یا وحی الہی یا کتابیں یا اللہ تعالیٰ نے نبی بھیجے، قرآن بھیجی، ہدایت دی، شریعت دی، انبیاء بھیجے، کس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے بھیجے؟ ہماری ہدایت کے لیے بھیجے ہیں، اور یہی راستہ ہے جو ہمیں ہدایت کا راستہ، اور یہی ہدایت کا پروگرام ہے۔ اگر ہم اس راستے کو چھوڑ کر دوسرا راستہ اختیار کریں گے، دوسرے راستے کے اوپر جائیں گے، اپنی خواہشات کی پیروی کریں گے، تو شیطان جو ہے وہ ایک سیکنڈ نہیں لگائے گا ہمیں ہلاکت کے گھڑے میں ڈالنے کے لیے۔ ایک انسان سیدھے راستے پہ جا رہا ہے، اس کے لیے راستہ بالکل واضح ہے، سیدھا ہے، پتہ چل رہا ہے، اس کے باوجود جاتا جاتا وہ کہیں پہلے رکتا ہے، رکنے کے بعد دوسرے کی بات سنتا ہے، سننے کے بعد اس کے دل میں ایک ایسا شک پیدا ہوتا ہے، وہ بالکل اتنا پیچھے چلا جاتا ہے کہ وہ اس راستے سے ہی ہٹ جاتا ہے۔ کہ ایسے ہوتا ہے نا، نارمل کلاسز میں آ رہے ہیں، کسی نے کہا اچھا فلاں مسجد میں جا رہے ہو، بغیر سوچے سمجھے ہمارے دل میں وہ ایک کسک ڈال دی شیطان نے، ٹھیک ہے، پیچھے ہٹ جاتے ہیں، آج نہیں میں کل جاؤں گی، آج نہیں میں کل جاؤں گی، آج میری اپوائنٹمنٹ، آج میرے بچے کی، آج میں نے ہانڈی بنانی، آج میرے مہمان آنے، اچھا ایک 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 دن کرتے 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 کیا بالکل ہی ہٹ کے پیچھے بیٹھ جاتے ہیں۔ اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں باتیں کی تو وہ کہنے لگے کہ میں جب جہاز سے نکلا تو بالکل اتنے سال وہ جہاں رہے انہوں نے بالکل اسلام کو فالو نہیں کیا، دل میں اتنی نفرت ڈالتی کہ انہوں نے اتنی شادیاں کی، پھر جو وہ واپس کیے میرے یہاں 10 سال بعد یا کتنے سال کے بعد، پھر جب وہ گئے تو انہوں نے یونیورسٹی میں سیمینار ہو رہا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جب انہوں نے سنا کہ وہ کیا تھے، انہوں نے شادیاں کیوں کی، انہوں نے اتنی تفصیل سے اس کے اوپر بات کی، تو جب وہ باہر نکلے تو اس وقت انہوں نے مینشن کیا کہ آج میں پھر سے ایسے ہی ہوتا ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ وہ تو نان مسلم تھا، ہمیں کون روکتا ہے؟ نہیں، وہ مسلمان تھے نا، نہیں مسلمان تھے لیکن نان مسلم نے باتیں ایسے کی نا کہ ان کے دل میں وہ ایک کسک ڈال دی، وہ تو چلو نان مسلم تھا، آج ہمارے ارد گرد ہماری سراؤنڈنگ ہم نان مسلم کو تو کچھ سمجھتے ہی نہیں ہے، وہ تو اپنے پاس بھٹکنے ہی نہیں دیتے، ہمارے اپنے لوگ ہی ہیں نا، مسلمان ہی ہیں نا، جو اپنے آپ کو سو کالڈ مسلمان ہم کہتے ہیں، وہی ہمارے دل میں شک ڈالتے ہیں نا، وہی ہمیں دین سے دور کرتے ہیں۔ یہ چھوٹی چھوٹی سی مشکلیں، بیماریاں، پریشانی، بچیوں کی پریشانی، بیٹوں کی پریشانی، گھر کی پریشانی، آج ادھر موو ہونا ہے، آج ادھر موو ہونا ہے، آج میری ڈاکٹر کی اپوائنٹمنٹ ہے، آج میری ٹانگ دکھ رہی ہے، آج میرا پیٹ دکھ رہا ہے، آج میری صحت، یہ کیا ہے؟ یہ شیطانی عملی، یہ دیکھیے، یہ ہم اللہ تعالیٰ نے ہمیں جسم دیا ہے، بیماریاں ہمارے ساتھ رہیں گی، اللہ نے بچے دیے، بچوں کی پریشانیاں ساتھ رہیں گی، لیکن اگر میں نے ان کو فوقیت دی تو میں یہ کیا، یہ شرک میں آ جاتا ہے نا، اللہ کے احکام کو، اللہ کی چیزوں کو چھوڑ کے میں ان کی طرف جا رہی ہوں، اور پھر یہی چیزیں مجھے، چلو میں یہ نہیں کہتی کہ ان کی ضرورت کو پورا نہیں کریں، میرا فرض ایز اے مدر میرا فرض ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ فرض میرے آڑے نہ آئے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پورا کرنے میں، میری نمازیں اپ ٹو ڈیٹ ہوں، میرے جو اللہ تعالیٰ نے قوانین مجھے دے دیے ہیں، جو چیزیں، جو میرے فرائض میرے اوپر ہیں وہ پورے ہو رہے ہوں۔ یہ تو چلو قرآن کا علم حاصل کرنا جو بیسک علم یہ فرض میں آتا ہے، پتہ ہے نا، میں قرآن جتنے مرضی بھی پڑھ رہی ہوں وہ اس لیول کا نہیں ہو سکتا جب تک کہ مجھے اس کا ترجمہ نہیں آ رہا، ایون تو بیسک ترجمہ تو مل ہی نہیں سکتی نا، ایگزیکٹلی، تو ہم کہتے ہیں یہ تو ایک ایکسٹرا کام ہے، مجھے نہیں، میں پڑھ لیتی ہوں گھر میں نے سپارہ بھی پڑھ لیتی ہوں، میں پنسورا بھی پورا پڑھ لیتی ہوں، اور مجھے پتہ ہی نہیں میں پڑھ کیا رہی ہوں،
اور صورتیں نے تو قرآن بند کروا دی ہے. نہیں، کئی لوگوں کا ہے ابھی بھی روٹین ہے، وہ قرآن بھی پڑھتے ہیں، وہ پنسورہ بھی انہوں نے پڑھنا ہے. نہیں کہیں نے وہ ادھر ہی ذہن بنا دیا وہ ذہن ایسا بن گیا ہے کہ اگر میں نے وہ نہ پڑھا تو پتہ نہیں کیا ہو جانا ہے. دعا میرے اختیار میں ہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے کہوں کہ ہدایت اللہ نے دینی ہے. آپ ابھی بھی یہی پڑھیں کہ ہدایت اللہ کے ہاتھ میں، ہم ہدایت کی دعا مانگ سکتے ہیں. کہ دیکھیں جو انسان شیطان کی پیروی کرتا ہے بالکل اسی طرح ایک انسان جو ہے وہ سیدھی راستے پہ جا رہا ہوتا ہے، اچانک سے ایک غلط ٹرن لیتا ہے اور کہاں کا کہاں پہنچ جاتا ہے، بھٹکتا پھر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، آج تو ٹم ٹم نے آسان کر دیا، اگر نہیں ہوتا تو پہلے یہی ہوتا تھا، کبھی ایک اسٹریٹ میں، کبھی دوسرے میں، کبھی تیسرے میں، پھر جا کے اتنا ٹائم ضائع کرنے کے بعد پھر جا کے آپ کو صحیح روڈ ملتا تھا. تو وہی بات یہاں پہ بتائی جا رہی ہے کہ وہ حیران اور پریشان گھومتا پھر رہا ہے، منزل مقصود پر نہیں پہنچ پا رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ ایک چھوٹے سے شک نے اس کو کہاں تک پہنچا دیا. پھر آگے ساتھ ہی کہہ دیا وہ امرنا لنسلم لرب العالمین، کہ اور ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم پروردگار عالم کی اطاعت اور فرمانبرداری قبول کر لیں. اگر ہم اس راستے پر چل نکلے تو تمام شیطانی راستوں کو ہم بھول جائیں گے، اللہ کے راستے پر نکل آئیں گے. کہ مومن شک میں نہیں پڑتا، وہ کنفیوز نہیں ہوتا یہ کام کروں یا نہ کروں. وہ اس کے لیے ہر چیز عیاں ہوتی ہے، کھلی ہوتی ہے. وہ یہ نہیں کہتا کہ مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی میں کیا کروں، اب میں تو بہت مشکل میں پڑ گیا، میں بہت پریشانی میں پڑ گیا. ہم بہت سے لوگوں سے ملتے ہیں نا، مجھے بڑی مشکل ہے، مجھے بڑی پریشانی ہے. مومن کا یہ رویہ نہیں ہوتا. مومن ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، تکلیف میں بھی اور خوشی میں بھی، غم میں بھی وہ اللہ کا شکر ادا کرنے والا ہوتا ہے. وہ یہ نہیں کہتا کہ مجھے اب پتہ ہی نہیں ہے. اور اب اسی کا جواب دیا جا رہا ہے کہ میرے رب کا حکم ہے کہ نماز پڑھیں اور اللہ سے ڈریں. کہ اللہ تعالیٰ کے مسلمان کی شان تو یہ ہے کہ وہ راہ گم کر کے وہ لوگوں کو نصیحت کرتا ہے، لوگوں کو شیطانی راستوں سے ہٹا کے اللہ کے راستے یعنی کہ صراط مستقیم پہ وہ لگاتا ہے. وہ اللہ وحدہ لا شریک کی پہچان کرواتا ہے. وہ جو لوگ گمراہ ہوتے ہیں ان کو گمراہی کے راستے سے نکال کے سیدھے راستے کی طرف لے کے آنے والا ہوتا ہے، نہ کہ خود ان کے راستے کو اختیار کرنے والا ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ ایک مومن جو ہوتا ہے وہ متاثر کن ہوتا ہے، وہ متاثر ہونے والا نہیں ہوتا، وہ دوسروں کو متاثر کرنے والا ہوتا ہے. وہ انفلوئنسر نہیں ہوتا بلکہ انفلوئنس کرنے والا ہوتا ہے. وہ دوسروں سے متاثر نہیں ہوتا بلکہ دوسرے اس سے متاثر ہوتے ہیں. ایک مومن کا یہ رویہ ہونا چاہیے. پھر آگے کہ ہم شک میں کیوں ہوتے ہیں، کیا ریزن ہوتی ہے کہ ہم شک میں پڑتے ہیں. ایمان کمزور ہوتا ہے، کرنا نہیں چاہتے، ہم کرنا نہیں چاہتے، حجت بازیاں، ہیلے بہانیاں، شیطان دل میں وسوسہ ڈال دیتا ہے، اپنے کمفرٹ زون سے باہر نہیں ہم نکلنا چاہتے، ہم کنفیوز ہوتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ جب ہم کنفیوز ہوتے ہیں، اگر کسی راستے پر جانا ہو اور ہمیں اس راستے کا پتہ نہ ہو تو ہم کیا اس راستے پہ جاتے ہیں؟ نہیں جاتے. اگر کوئی آپ کو میڈیسن دی جائے، آپ کو پتا ہو کہ اس کا فائدہ ہے کوئی نہیں ہے، تو آپ لوگ ہیں؟ نہیں لیتے. اگر آپ نے کوئی کاروبار کرنا ہے اس میں آپ کو شک پڑ جائے تو کرو گے؟ نہیں کرتے. پھر دین کے راستے میں کیوں؟ جو چیز آپ کو شک میں ڈال دیتی ہے آپ کہتے ہیں کہ نہیں یہ شک میں ہے تو اس کی تصدیق نہیں ہم کرتے. اگر آپ کوئی کاروبار کر رہے ہیں، آپ کو کہتا ہے یہ کام ایسے نہیں کرو ایسے ہوگا، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ فوراً سے ادھر دیکھ ادھر دیکھ، ادھر سے ریسرچ ادھر سے ریسرچ، کوئی اچھا وے نکل جائے تاکہ میں یہ بزنس کر سکوں. کوئی راستہ ہے آپ کو نہیں مل رہا، جلدی سے آپ اس کی ریسرچ کرتے ہیں کہ مجھے صحیح راستہ مل جائے. جب دین کی بات آتی ہے تو پھر ہم کیوں صحیح راستے کی طرف کوشش نہیں کرتے، صحیح راستے کو ڈھونڈ. اگر مجھے کہتا ہے، کوئی بھی کہتا ہے، جو راہ چلتے ہوئے مجھے کوئی کہہ دے کہ میرے دل میں شک ڈال دے، یہ چلو ٹھیک ہے آ جاتا ہے شک، تو میرا کام کیا بنتا ہے ایز اے مسلمان؟ کیا میں اس شک میں پڑ جاؤں؟ اگر کیوں نہ پڑھوں؟ جیسے کسی نے کوئی بات کی تو آپ جا کے اس کی ریسرچ کریں نا، ہاں صحیح ہے کہ نہیں ہے. ہاں، یہ بالکل ایسے ہی جیسے میں بھی آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں کہ یہ کام ایسے ہے، یہ کام ایسے ہے، یہ کام ایسے ہے. آپ کہیں گے اچھا میرا تو خیال نہیں، دل میں آ سکتا ہے نا، شیطان ہمارے ساتھ ہے، وہ کہے گا. اب جائیں گھر میں جا کے اس کی تحقیق کریں، اس کی ریسرچ کریں. دیکھیے اس سے پھر ایسے دروازے کھلتے ہیں نا کہ آپ کے دل اور کھلتا ہے کہ ہاں واقعی یہ بات ایسے تھی، ایسے نہیں، اس کو ایسے لے کے چلنا چاہیے تھا. ہو سکتا ہے میرے سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، میرے الفاظ میں بھی آگے پیچھے اتار چڑھاؤ ہو سکتا ہے، میں بھی انسان ہوں، میں کوئی فرشتہ تھوڑی ہوں.
میری سوچ اور سمجھ میں بھی غلطی ہو سکتی ہے، مجھے بھی کہتے ہیں نا کہ غلط سمجھ آ سکتی ہے، یہ نہیں کہ میں نے جو آپ کو بتا دیا وہ 100% ہی ہے۔ پھر فرمایا کہ آخرت کے مسافر انسان کی مثال ایسی ہی ہے، اس کے سامنے ایمان اور توحید کی سیدھی راہ موجود ہے، اس کے رفقائے سفر اللہ کے نبی پیغمبر اور ان کے ماننے والے ہوتے ہیں، مگر یہ شخص شیطان کے پھندے میں پھنس کر صحرائے ضلالت میں بھٹکتا پھرتا ہے۔ اس کے ساتھی اور ہادی، یعنی کہ جو اس کے ساتھ اس کو راہ دکھانے والے ہوتے ہیں، اسے صراط مستقیم کی طرف بلا رہے ہیں، مگر یہ شخص نہ کسی کی بات سنتا ہے نہ سمجھتا ہے۔ تو فرمایا کیا تم چاہتے ہو کہ ہم بھی اس بھٹکے ہوئے مسافر کی طرح اسی طرح ادھر ادھر پھرتے رہیں؟ اس لیے کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے سوا ان معبودان باطلہ کی عبادت کریں جو نفع نقصان کا مالک ہے۔ کہ بالکل اسی طرح جب ہم دوسروں کی عبادت کرتے ہیں تو ہم اسی طرح ہو جاتے ہیں جس طرح کہ شیطان آپ کو پکڑ کے جنگل میں لے جائے اور جنگل میں آپ کو کوئی رستہ نظر ہی نہیں آ رہا، اور ساتھی جو آپ کے ساتھ ہونے کے باوجود آپ کو بتا رہے ہیں یہ رستہ ادھر نہیں ادھر کو جاتا ہے، لیکن آپ پھر بھی کہتے ہیں کہ نہیں میں نے ادھر کو ہی جانا ہے، میں نے یہی راستہ اختیار کرنا ہے۔ ہم ينفعهم لا يرجعون۔ اور ہمیں بھی لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ کام نہیں یہ کرو، تو ہم کہتے ہیں نہیں ہم نے تو یہی کرنا ہے، امی ابا یہی کرتے آئے ہیں، دادا دادی یہی کرتے آئے ہیں، ہم نے اس سے آگے پیچھے نہیں ہٹنا، اور اگر ہم تھوڑا سا بھی ہٹتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ہم پتہ نہیں گناہ کر رہے ہیں، اور لوگ آپ کو پورا احساس دلواتے بھی ہیں کہ آپ بہت بڑا گناہ کر رہے ہو، آپ ان کا احترام نہیں کرتے۔ اب آیا نمبر 72 جو ہے اس کی ہم انشاءاللہ تعالیٰ پڑھ لیتے ہیں۔ وَأَنْ اور یہ کہ وَأَقِمُوا الصَّلَاةَ نماز قائم کرو، وَاتَّقُوهُ اور اس سے ڈرو، وَهُوَ اور وہی، الَّذِي وہ جس کی، الیہ اس کی طرف، تحشرون تم کٹھے کیے جاؤ گے۔ اور یہ کہ نماز کی پابندی کرو اور اس سے ڈرو، اور وہی ہے جس کے پاس تم جمع کیے جاؤ گے۔ اب وہ سارا بتا کے کہ انسان کس طرح بھٹکتا ہے، راستے سے کس طرح ہٹتا ہے، وہ سیدھی راہ سے کس طرح سے ہٹتا ہے، کون سی چیزیں ہیں کون سی خواہشات ہیں جو انسان کو سیدھے راستے سے ہٹا دیتی ہیں، اور ساتھ ہی اب کہہ دیا وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ کہ ہم نماز کو قائم کریں، کہ اگر آپ کو خدشہ ہو رہا ہے کہ ہم جو ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم کی فرما برداری نہیں کر رہے، ہم اپنے پروردگار عالم کی فرما برداری کیسے کریں، تو اس کو ساتھ ہی بتا دیا گیا بھٹکے ہوں کے لیے راہ راست کیا ہے، نماز۔ ہمیں بھی فکر ہے نا اپنے بچوں کی، ہمیں فکر ہے اپنے گھر والوں کی، اپنی تو بنیاد یہ ہے کہ جو بچہ نماز پڑھتا ہے وہ تیزی سے پڑھے، وہ آہستہ سے پڑھے، عادت اس کی جب بن جائے گی انشاءاللہ اس نماز میں اتنی طاقت ہے کہ وہ برائی سے ہٹا کر وہ سیدھے راستے کی طرف لے آئے گی، ایک وقت ایسا ضرور آئے گا۔ کبھی ہم بھی ایسے ہی پڑھا کرتے تھے نا الحمدللہ، اگر ہم بالکل نہ پڑھتے تو شاید ہمارا راستہ کچھ اور ہوتا، ہم نے تھوڑا کبھی پڑھی کبھی زیادہ پڑھی، کبھی تیز پڑھی کبھی وضو کے بغیر پڑھی، کبھی وضو کے ساتھ پڑھی، کبھی مجبوری میں پڑھی کبھی خوشی میں پڑھی، اور الحمدللہ آج اس جگہ پہ آ گئے ہیں کہ الحمدللہ ہمیں صحیح اور غلط نقصان کا فائدے کا پتہ چل رہا ہے نا۔ اسی طرح بچوں کے ساتھ باقی سارے کام ایک سائڈ پہ، نماز نہیں چھوڑنی، نماز ان کی بنا دیں کہ اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے۔ تو یہی بات اب یہاں پہ بتائی جا رہی ہے کہ ہاں اگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کو مضبوط کرنا ہے، بہترین طریقہ وہ جو ہے وہ نماز ہے۔ آپ کی منہ کا مطلب کیا ہے کہ قائم کرنا، گارڈ دینا، کھڑے ہو جانا، جیسے جماعت کے ساتھ بھی جب بھی نماز کی بات ہوگی کہ جماعت کے ساتھ اس کے کھڑے ہو کے بڑھ کے مضبوطی کے ساتھ، اور ساتھ کیا ہے وَاتَّقُوهُ کہ خدائے بدتر سے ہر وقت ڈرتے رہو، اس کی نافرمانی کر کے عذاب میں نہ آ جائیں۔ تقوی سے مراد یہ ہے کہ حق اور اللہ تعالیٰ کی حدود شریعت کی حفاظت کرنا، کہ تقوی کا مراد جیسے ہمیں کہا گیا ہے نا کہ دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا ہو جانا، محبت کی وجہ سے خوف کا پیدا ہو جانا، اس کے عذاب کی وجہ سے نہیں کہ میں یہ نہیں کروں گا تو مجھے وہ دوزخ میں ڈال دے گا، بلکہ نہیں، اس کی محبت، اگر میں نے یہ کام نہ کیا تو اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہو جائے گا، پازیٹیوٹی کی طرف، یہ نہیں کہ آپ نے نماز نہیں پڑھی تو اللہ تعالیٰ آپ کو دوزخ میں پھینکیں گے، آپ نے نماز نہیں پڑھی تو اللہ تعالیٰ آپ سے محبت نہیں کریں گے،
آپ نماز پڑھتے ہو تو اللہ تعالیٰ آپ سے محبت کرتے ہیں، یہ محبت کا دعویٰ ہے نا، تو اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے سامنے سجدے کی توفیق دے رہا ہے. یہ نہیں کہ اگر نماز نہیں پڑھو گے تو دوزخ میں جاؤ گے. انہوں نے کہا دوزخ میں جانا تو ٹھیک ہے، میں پڑھتا ہی نہیں ہوں، جانا تو دوزخ میں ہی ہے، مقدر تقدیر لکھ دی ہے. جب بچے اس چیز پہ ہٹ درمی پہ آتے ہیں نا تو یہ کہتے ہیں میرے مقدر میں ہے. مقدر کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے دو راستے بھی تو دے دیے ہیں نا، اختیار بھی دے دیا ہے. اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے پھر کہہ دیا کہ وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، وہی اللہ ہے جس کی طرف تم سب اکٹھے کیے جاؤ گے. آخرکار اسی کے سامنے تمہیں پیش ہونا ہے، کوئی اور فرار ہے ہی نہیں ہے. اعمال کا محاسبہ ہوگا اس دن. اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کیسی تیاری کر کے آئے، اپنی اپنی پلیٹوں میں، اپنی اپنی بکس میں، اپنے اپنے نامہ اعمال میں کیا لکھوا کے آئے، کتنی محنت کی، کتنی کوشش کی. کل بھی یہی نا کہ جو اللہ تعالیٰ نے تقدیر مقدر میں لکھ دیا ہے وہ تو ہے، لیکن کوشش اللہ تعالیٰ نے دیکھنی ہے. بے شک اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا اس بندے نے نیکی کرنی ہے، اس بندے نے برائی کرنی ہے، اس کے بعد اختیار بھی دے دیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کوشش کرنی ہے. دیکھیے جو نیکی کی طرف جانے والے ہیں وہ بھی کوشش کر رہے ہیں، اور برائی کی طرف بلانے والے بھی کوشش کر رہے ہیں. وہ نیکی کی طرف بلانے والوں سے زیادہ کوشش کر رہے ہیں. آج دے میڈیا دیکھ لیں، برائی کی طرف بلا رہا ہے نا تو ان کی کوشش دن رات ایک ہے. عورتوں ہی کا استعمال کر کے وہ عورتوں کو گمراہ کر رہے ہیں. ایسی ایڈورٹائزمنٹ کر رہی ہیں عورتوں کو. ہر ایڈ میں جہاں پہ اس کی ضرورت بھی نہیں ہے عورت ہی کو انہوں نے رکھا ہوا. ان کو پتا ہے کہ عورت جلدی بہک جاتی ہے، مردوں کو کیوں نہیں وہ لاتے. دیکھیے پیپسی کی ایڈورٹائزمنٹ دے رہے ہیں، اس میں عورت کا کیا کام ہے، انہوں نے رکھا ہوا ہے. اگر مرد ہے تو پورے کپڑوں کے ساتھ ہے، عورت ہے تو وہ ننگی ہے. یہ کر کے دکھا رہے ہیں کہ تمہارے لیے اس تقویت کا باعث ہے. اسی طرح یہ پیپسی تقویت کا باعث ہے. تو عورت کی تذلیل ہو رہی ہے نا، عورت کو نیچا کیا جا رہا ہے. عورت کا جو مقام اللہ تعالیٰ نے دیا تھا اس مقام سے گرایا جا رہا ہے. ہم انہی چیزوں سے جو ہے متاثر ہو رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے انسان کو زندگی جیسی قیمتی پونجی دے کر اس دنیا میں بھیجا ہے. اس محدود تھوڑے سے وقت میں کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نیکی کی تجارت کر لے، اور اللہ کے ساتھ یہ تجارت کر، یہی تمہارے کام آئے گی. دنیا کے ساتھ تجارت کرو گے، دنیا تمہیں گھما کے رکھ دے گی، دنیا کے پیچھے لگے رہو گے. اور اگر اللہ کے ساتھ تجارت کرو گے جو تجھے دنیا میں بھی نفع دے گی اور آخرت میں بھی نفع دے گی، تمہارے بچوں کو نفع دے گی، تمہاری آنے والی نسلوں کو نفع دے گی. وہ اس راستے پہ چلیں گے. یہ ایک ایسی تجارت ہے. لیکن اگر شیطان کے راستے پہ چلو گے، شیطان کے راستے کہتے ہیں نا بندہ کھپ جاتا ہے لیکن ہاتھ پلے کچھ نہیں آتا. جب ایک انسان ہے برائی کی طرف اس کی کوشش ہے، دن رات اس نے ایک کیا ہوا ہے، گھر بنگلہ آرائش سہولت ہر چیز کے لیے وہ دنیا میں دن رات ایک کر رہا ہے. جب وہ مرتا ہے تو اس کے ہاتھ پلے کیا ہے، اس کے نامہ مال میں کیا ہے، خالی ہاتھ. اور دوسرا بندہ وہی دنیا کے لیے بھی وہ محنت کرتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرض کر دیا نا مرد کے اوپر، اس کو قوام بنایا کہ حلال روزی کے لیے اس نے نکلنا ہی ہے. وہ نکلتا ہے ایک اعتدال کے راستے کو اختیار کرتے ہوئے 9 to 5. پھر اللہ تعالیٰ کا حق بھی دیتا ہے، بیوی کا حق دیتا ہے، بچوں کا حق دیتا ہے، صبح اٹھتا ہے، فجر پڑھتا ہے، نمازیں اپنی وقت پہ پڑھتا ہے. اس کے ہاتھ میں کیا ہے؟ جب وہ مرے گا اس کے نامہ مال تو ہوں گے نا. اس کے فرائض جو اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر ڈالے تھے وہ بیوی کے تھے یا بچوں کے تھے یا وہ نان نفقے تھے، وہ اس نے پورے کیے نا. اس کے پاس کچھ نہ کچھ تو ہے. دنیا بھی سنورتی ہے، اس کی آخرت بھی سنورتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ہر شخص جو صبح کرتا ہے اپنے نفس کو بیچتا ہے، یا اس کے بدلے میں ہلاکت خریدتا ہے یا نفس کو نجات دلاتا ہے. اگر اس نے ایمان اور تقوی خریدا، اس قیمتی پونجی کو اچھے کام میں لگا دیا تو اپنے آپ کو دوزخ سے اس نے آزاد کرا لیا. اور اگر کفر، شرک اور برائی خریدی تو اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال لیا. انسان کی زندگی بڑی قیمتی سرمایہ ہے. زندگی کی پونجی ہمیشہ گھٹتی رہتی ہے، لہٰذا عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ اسے نیکی کے کاموں میں لگایا جائے، کفر اور شرک کے ذریعے نہ خریدا جائے. فما رابحتی تجارت ہوں، تو کفار کی تجارت نے انہیں کچھ فائدہ نہیں پہنچایا بلکہ انہوں نے ہمیشہ اس کے لیے اپنے آپ کو تباہ و برباد کیا. تو جب ہم صبح اٹھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے چوائس ہمیں دے دی. اچھی تجارت کرو گے تو اس کا اچھا رزلٹ نکلے گا، بری تجارت کرو گے تو اس کا رزلٹ برا نکلے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں. چوائس مجھے دے دی ہے. ٹائم سب کے پاس 24 آورز ہیں، ٹھیک ہے. اس کا صحیح استعمال کیا کرنا ہے. ہم جو ہے نا برتھ ڈے مناتے ہیں کہ ہم اتنے سال کے ہو گئے، اتنی کیا آپ سب کے اس میں کیا ہے، زندگی کی پونجی گھٹتی جا رہی ہے، وہ بڑھ نہیں رہے. ہم دیکھنے میں تو ہماری عمر بڑھ رہی ہے نا، حقیقت میں وہ کم ہو رہی ہے.
میں موت کے اتنے زیادہ قریب جا رہی ہوں. پھر روٹ ورڈ کیا ہے؟ الصلاۃ، صاد لام واو سے. صلاۃ دعا دینا، تحسین و تبریک اور تعظیم کے لیے آتا ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسلمانوں کے لیے دعا کرنا، ان کو نشوونما دینا، بڑھانے کے لیے آتا ہے. نماز چونکہ دعا پر مشتمل ہوتی ہے اس لیے اسے صلوات کہا گیا ہے، اسے صلاۃ کہا گیا ہے. اتقوہ، واو قاف یا سے ہے کہ کسی چیز کو مضر اور نقصان پہنچانے والی چیزوں سے بچانا. نفس کو ہر اس چیز سے بچانا جس سے گریز کیا جا سکے، جس سے کوئی نقصان پہنچنے کا انسان کو خدشہ ہو، اس سے بچانا. پرہیزگاری کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. تحشرون، ہا شین را سے ہے کہ لوگوں کو ان کے ٹھکانے سے مجبور کر کے نکال کر لڑائی وغیرہ کی طرف لے جانا. جماعت کے لیے آتا ہے، اکٹھے ہونے کے لیے آتا ہے. اور قیامت کا دن، اس دن اللہ تعالیٰ کا لفظ آتا ہے کہ سب کو اکٹھا کرے گا، یہ لفظ وہاں پہ بھی استعمال ہوا ہے. اور لطیف اور باریک کانوں والا، اس کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے. پھر تفسیری نکات میں ہم نے سیکھا کیا ہے کہ اللہ کے لیے کی جانے والی ساری عبادات میں خلوص سے شرط جو ہے وہ اول ہے، کہ سب سے پہلے ہم نے نیت اپنی کا جائزہ لینا ہے کہ یہ خالصاً اللہ کے لیے ہو. ہمیں نماز قائم کرنے اور ہر حال میں اللہ سے ڈرنے کا حکم دیا گیا ہے. اور قیامت کے دن اپنے اعمال کی جواب دہی کے لیے سب کو اللہ کے حضور خود جمع ہونا ہے. ہر ایک نے، میں نے اپنی جواب دہی کرنی ہے اور آپ نے اپنی جواب دہی کرنی ہے. جو اچھا کرے گا وہ اچھی جواب دہی کر دے گا، جو برا کرے گا جو بری جواب دہی کرے گا. جیسی عادت دنیا میں ہوگی ویسا ہی وہاں پہ انجام ہوگا. حدیث کے حوالے سے سورہ نام کی اس آیت کے حوالے سے سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دنیا میں سے میرے نزدیک پسندیدہ چیزیں بیویاں اور خوشبو ہیں، اور نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک رکھتی. دیکھیے اب یہاں پہ وہی بات جو آپ نے شروع کی نا بیویوں والی، کہ آپ سے سمجھ گیا میری پسندیدہ چیزیں بیویاں ہیں. ان کی پسندیدہ چیزیں بیویاں کیوں تھی؟ ان کا پرپس کیا تھا؟ جس بھی قبیلے سے وہ بیوی کو لائیں گے اس قبیلے کو راہ راست پہ لے کے آئیں گے، دین کی طرف لے کے آئیں گے. اگر یہی چیز آج ہم امپلیمنٹ کرتے ہیں تو ہم کس طرف جاتے ہیں؟ فزیکل خواہش نفس، خوبصورتی، اپنی فزیکل جو انسان کی ضرورت ہے نا اس کی طرف وہ جاتا ہے. اور ہیں؟ ہاں دھیان ہی نہیں ہے. ہاں اور ایک اور چیز بھی ہے کہ وہ بیویاں بنائی تھی جن کا صحابی وہی نا کہ دین کی تقویت کے لیے وہ کہتے ہیں کہ بیویاں جتنی بھی ہو جائیں گی میں دین کو تقویت ہی دوں گا، مجھ سے فائدہ ہی ہوگا دین کو. اور دوسرا کیا ہے؟ خوشبو. بہترین گفٹ ہے اگر آپ نے کسی کو دینا ہے تو خوشبو دیں. سبحان اللہ، میں کسی کو اسی طرح سن رہی تھی تو انہوں نے اپنی بیٹی کی شادی کی، کہتی ہے کہ میں نے نا، مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی میں کیا دوں. پھول تو مرجھا جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، میں کیا لے کے جاؤں. کہتی پھر میں نے خوشبو، میں نے یہ حدیث پڑھی اور میرے دل میں آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کو پسند ہے تو میں خوشبو ہی دیتی ہوں. تو اس نے اپنی سمدن کو جو ہے نا کپڑے اور یہ والی چیزیں نہیں دی، انہوں نے خوشبو دی. ہم دیں تو ہم کہیں بس اتنا سا تحفہ، اور بہترین تحفہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور اس آپ نے خوشبو دی. اور اس کے بعد کہتی آج تک، کیونکہ میں ان کے دل میں یہ تھا کہ اس سے بہتر تحفہ اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا، اور آج تک کہتی میں نے کوئی تحفہ نہیں دیا سوائے خوشبو کے. اور پھر ساتھ میں نماز آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. کیا واقعی نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے؟ میرے بچوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے؟ واقعی ہم نماز کو اس طرح سے پڑھتے ہیں جس طرح سے اس کو پڑھنے کا حق ہے، جس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا؟ ہاں ہم مجبوری میں پڑھتے ہیں. ہاں تو وہ اندر سے بیچانے ہم تقویت اور تحسین کے لیے نہیں پڑھتے، ہم محبت میں نہیں پڑھتے. ہم کہتے ہیں سر سے اتارنے والی چیز ہے. ہم پہلے نماز پڑھ لیں، بے شک انڈیڈ جو پہلے نماز پڑھتا ہے آرام سے نماز پڑھیں، جلدی جلدی نہیں. ہم کہتے ہیں جلدی جلدی نماز پڑھیں پھر آرام سے بیٹھ کے چائے پیتے ہیں، جلدی جلدی نماز پڑھ لیں پھر آرام سے بیٹھ کے باتیں کریں گے. آپ بیٹھے میں 1 منٹ میں نماز پڑھ کے آتی ہوں. ہاں کبھی بھی ہم نے یہ نہیں کہا میں یہ کام 1 منٹ میں کروں، ہاں وہ میں وہ آرام تسلی سے کرتی ہوں. کروں گی. ہاں کہ یہ ہماری سٹیٹمنٹ ہمارے دماغ کو انڈیکیٹ کرتی ہیں. آپ بیٹھے، آپ بھی نماز پڑھیں، میں بھی نماز پڑھتی ہوں، آرام سے نماز پڑھتے ہیں پھر جلدی جلدی باتیں کر لیں گے. میں تو کبھی بھی نہیں ہم کہیں گے. میں آرام سے جب نا میرے الفاظ تھے نا ہمیشہ سے، ہاں تو میں کہتی ہوں میں آرام سے نماز پڑھوں گی تو پھر میں آتی ہوں. ہاں اونچی سے کہیں آپ بھی نماز پڑھیں میں بھی نماز پڑھتی ہوں، آرام سے نماز پڑھتے پھر جلدی جلدی باتیں کر لیں گے. کہہ سکتے ہیں نا جلدی جلدی باتیں ہو سکتی ہیں، ہم نے ادر وے اراؤنڈ کرنا ہے.
بچوں کو بھی کہنے چلو جلدی جلدی نماز پڑھ لو میرا بیٹا جلدی جلدی. ہم یہ ہماری زبان چڑھا ہوا بغیر سوچے سمجھے ہم کہتے ہیں وہ جلدی جلدی جب پڑھ کے آتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے اتنی جلدی نماز پڑھ لی ممی آپ نے تو کہا تھا جلدی جلدی پڑھ لو. او اچھا. میں کہتی ہوں نا کہ اب میرے ساتھ آپ تو عشاء کی نماز پڑھنے بیٹھ جاتی ہیں جیسے اگر ظہر یا عصر کی پڑھیں تو آپ skip کر دیں. لمبی کر دیتے ہیں. تو میں تو یہ کہتی ہوں بیٹا آرام سے تسلی سے نماز پڑھو 4 فرض ہی پڑھ لو بس باقی رہنے دو بھی. وہ ساری زندگی 4 فرض بھی پڑھتے رہے نا تسلی سے تو ان کی پوچھ تو اسی سے ہونی ہے اور ساتھ ساتھ میں اللہ سے دعا کریں ان کو اللہ تعالیٰ اور توفیق دے. ان شاء اللہ تعالیٰ ایج کا ایک ایج کی سٹیج آتی ہے آپ کی عمر کی تو آپ اس طرف آپ کا رجحان ہو جاتا ہے. کہتے ہیں نا جب آپ خیر کے ساتھ جڑے ہوئے نا ایک دن آپ کے اندر بڑھوتی ہوگی. یہ ہو ہی نہیں ہے کہ بلون میں آپ ہوا بھر رہے اور وہ پھولے ہی نہ. شروع میں مشقت کرنی پڑتی ہے نا کتنا زور لگانا پڑتا ہے. جب پھولنا شروع ہوتا ہے پھولتے رہتا ہے بالکل پیٹ کی طرح. پہلے ساتھ لگا ہوا ہوتا ہے آہستہ آہستہ پھولنا شروع ہوتا ہے تو انتہا ہی نہیں ہے. ہاں پھر وہ پیچھے نہیں جاتا. کتنی مشقت ہم کر رہے ہیں خاص طور پہ عورتیں. وہ پیچھے جاتا ہے نہیں جاتا باہر کی طرف ہی آ رہا ہے. اب آپ شروع ہو الحمد للہ. وہ پتہ ہے ایک انکانشیسلی آپ بھی وہ ایز موڈ میں آ جاتے ہیں. میں نے فرض تو ادا کر دیا چھوڑنے سے بہتر ہے کہ فرض تو ادا ہو جائے. بچوں پہ اسپیشلی امپلیمنٹ اب یہ 7 سے آپ شروع کروا رہے ہیں تو آپ اس کو کہہ رہے پوری بے ظہر پڑھو اور پوری مغرب پڑھو اور پوری عشاء پڑھو. وہ تو نہیں پڑھیں گے بچے ہیں نا اینڈ آف دی ڈے. ایون دو 10 12 میں کہہ رہی 15 تک 10 تک ہو تو فرض ہو جاتی ہیں. جب فرض ہونا شروع ہو جائے پھر ان کو بولے سنت موقدہ پڑھنا شروع کر دیں. کافی لمبے عرصے تک پڑھیں سنت موقدہ فرض اور موقدہ. اب آپ بڑے ہو رہے ہو آپ کو یہ چیزیں بھی پڑھنی ہے. یہ ایکسٹرا ہے احسان کا لیول ہے. پھر غیر موقدہ کی طرف لے ہیں. پھر نوافل کی ہے تو وہ ساری نوافل ہی عبادت. جتنی ایکسٹرا نفل پڑھیں گے اتنی آپ کے لیے سنتیں بھی نوافل میں ہی آ جاتی ہیں. مسلمان کی پہچان کیا بتائی جا رہی ہے؟ نماز کو وہ قائم کرنے والا ہوتا ہے اللہ کی حدود کا احترام کرنے والا ہوتا ہے ان کو توڑنے والا نہیں ہوتا. اور کیا ہوتا ہے متقی ہوتا ہے. یہ ایک مسلمان کی پہچان ہے. میں اور آپ ہم بھی مسلمان ہیں نا. ہم اپنے آپ کو مسلمان ہیں. ہم تو بہت اپنے آپ کو مومن سمجھتے ہیں. ہم مسجد میں آتے ہیں نا درس قرآن سننے کے لیے تو ہم مومن ہیں. جتنا میرا علم ہے کسی اور کے پاس نہیں ہے. نعوذ باللہ استغفر اللہ. تو کیا ہے کہ ایک مسلمان کی پہچان یہ بتائی جا رہی ہے. ایک مومن نہیں کہا جا رہا. ہم نے سیکھا کیا ہے کہ اللہ کے لیے خاص ہو کر صرف اور صرف اسی رب کی عبادت کرنی ہے. نماز صرف پڑھنی نہیں بلکہ اپنی زندگی میں اس کو قائم کرنا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کو قائم کرتے تھے خود بھی پڑھتے تھے تو کہتے پاؤں پہ ورم آ جاتے سوج جاتے تھے پاؤں. اور ہم کہتے ہیں کہ فٹافٹ پڑھ لیں 10 منٹ لگا سارے سوچنے لگ جانا. سادی نے تو اتنی لمبی نماز پڑھنا شروع کر دی. ہمارے اپنے دل میں اس طرح کے خیالات آنے شروع ہوتے ہیں. وہ سوچیں نہ یا نہ سوچیں ان کو پرواہ بھی نہیں ہے سادیہ ہے کہاں پہ. اور ہمیں فکر لگی ہوتی پتہ نہیں وہ کیا باتیں کر رہے ہوں گے. میں ان کا حصہ نہیں ہوں. میرے گناہ بڑھ نہیں رہے. ادھر مجھے نیکیوں کا موقع اللہ تعالیٰ دے رہا ہے. میں اپنے گناہوں کو بڑھانے کی کوشش میں لگی ہوئی ہوتی ہوں اور دماغ میرا نیچے ہی ہو رہا ہوتا ہے. سارے بیٹھے ہوئے وہ باتیں کیا کر رہے ہیں. اس بات پر پختہ یقین رکھنا ہے کہ قیامت کے دن اللہ کے سامنے حاضری ہونی ہے. میں جیسی نمازیں پڑھ کے جاؤں گی جیسی نیکیاں کر کے جاؤں گی جیسے نیک مال کروں گی جیسے دوسروں کے ساتھ معاملات کروں گی وہاں پہ مجھے اس کی جواب دہی کرنی ہے. اس بات کا یقین ہو جائے سیریسلی ہم سدھر جائیں. ہمیں کسی کی فکر ہی نہ رہے. کوئی کرتا ہے میرے بارے میں کرے باتیں. کوئی غلط کام کرتا ہے تو کرے. میرا کام ہے اس کو بتانا ہے. اس نہیں سنبھل رہا تو میں صرف اللہ سے دعا کر سکتی ہوں. اپنے تعلق کو اللہ کے ساتھ مضبوط کریں. اپنے تعلق کے اندر وہ مٹھاس وہ حلاوت پیدا کریں جو مطلوب ہے. اگر وہ نہیں نہ آئی تو میں ناکام ہوں. اور پھر وہی کل والی آخری انجام یہ نہ ہو کہ ساری زندگی نمازیں پڑھتے پڑھتے اور آخرت پہ کوئی ایسا کام ہو جائے میرا انجام ہی غلط ہو جائے. اور نعوذ باللہ استغفر اللہ وہ بھی تھے کہ ساری زندگی نافرمانی کی اور آخر میں ایسا اچھا کام اللہ تعالیٰ نے کروا دیا کہ خیر انجام ہو گیا. آگے جو ہے 73 انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ جب کن کہیں تو وہ کام فوراً جو ہے وہ ہو جاتا ہے. یہ ٹائٹل آپ لکھ لیں آیت نمبر 73 کا. انشاءاللہ تعالیٰ ہم اب ترجمہ پڑھ لیتے ہیں مل کے. وا اور ہوا وہی الذی وہ جو جس
خلق السماواتی پیدا کیا آسمانوں کو، والارض اور زمین، بالحق ٹھیک طور پر، ویوم اور جس دن، یقولو کہے گا وہ، کن فیکون ہو جا تو وہ ہو جائے گا، قولہ اس کی بات، الحق سچی، وَلَهُ اور اس کا، الملک ملک، یوم جس دن، یونفخ پھونکا جائے گا، فی الصوری سور، عالم الغیبی جاننے والا غیب، والشہادتی اور ظاہر، وہوا اور وہی، الحکیم حکمت والا، الخبیر خبر رکھنے والا۔ محاورہ ترجمہ، اور وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو برحق پیدا کیا، اور جس وقت اللہ تعالیٰ اتنا کہہ دے گا ہو جا تو وہ ہو جائے گا، اس کا کہنا حق اور با اثر ہے، اور ساری حکومت خاص اس کی ہی ہوگی۔ جبکہ سور میں پھونک ماری جائے گی، وہ جاننے والا ہے پوشیدہ چیزوں کا اور ظاہر چیزوں کا، اور وہی ہے بڑی حکمت والا اور پوری خبر رکھنے والا۔ اب جو ہے یہاں پہ ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات جو ہیں اس کی طرف ہم نشاندہی کی جا رہی ہے کہ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ، وہی اللہ ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ۔ کہ اس مقام پر کائنات کی پیدائش کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ اس بات کی طرف اس بات کو ہم سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ کائنات کا پورا نظام جو چل رہا ہے وہ بے سود نہیں ہے، کہ وہ ایک نظام کے تحت چل رہا ہے، اس کا نتیجہ بھی سامنے آنا ہی ہے۔ اگر ہم امتحان میں بیٹھتے ہیں تو وہ ایسی تو نہیں نہ بیٹھ جاتے، امتحان میں کسی مقصد کے لیے بیٹھتے ہیں، کسی رزلٹ کے لیے بیٹھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی یہ حکمت ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ جو نظام دنیا میں پیدا کیا ہے، یہ ایک مدت پوری کرے گا اور اس کے بعد اس کا رزلٹ آئے گا، اور اس کا رزلٹ کیا ہوگا؟ وہ یوم یقول کن فیکون، جس دن اللہ تعالیٰ فرمائے گا ہو جا تو وہ ہو جائے گی، تو قیامت آ جائے گی اس دن۔ ایک دن مقرر اللہ تعالیٰ نے کیا ہے کہ دنیا میں جس طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا، کائنات کی ہر چیز کو بنایا، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قیامت کو بنایا، اور قیامت اللہ تعالیٰ کے حکم سے آئے گی۔ جب اللہ تعالیٰ حکم یکون کہیں گے تو وہ ہو جائے گی۔ جب وہ قیامت برپا ہو جائے گی، دنیا کی جو ساری کی ساری ہستی ہے، دنیا کی ہر چیز جو ہے وہ فنا ہو جائے گی، وہ ختم ہو جائے گی۔ پھر جب اللہ تعالیٰ دوبارہ حکم دیں گے، وہ نئی زمین، نیا آسمان کہتے ہیں دوبارہ سے پیدا ہوگا، اور انسان دوبارہ اٹھ کھڑے ہوں گے۔ پھر حساب کتاب اللہ تعالیٰ پیدا کریں گے، حساب کتاب کے مناظر آئیں گے، جزا و سزا کا فیصلہ کیا جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ اس وقت اپنی اختیار کو جو ہے وہ اپنے تصرف جو ہے اللہ تعالیٰ کا ہوگا، وہ اللہ تعالیٰ کہے گا کچھ کوئی کہنا چاہتا ہے، کچھ کرنا چاہتا ہے تو بتائے کہے۔ پھر اللہ تعالیٰ ساتھ میں کہے گا قولہ الحق، اس بات کی کہ بالکل یہ سچی ہے، وَلَهُ الْمُلْكُ، اور بادشاہی بھی اسی کی ہے، کہ آج کس کی بادشاہی ہے؟ تمام کائنات اسی کے حکم سے چلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو زمین میں جو ایک عارضی اختیار دے دیا، ایک عارضی شان و شوکت دے دی، ایک عارضی کہتے ہیں جو ہے نا سوچ سمجھ دے دی، کہ اس کو استعمال کر کے، ایک اختیار کو استعمال کرتے ہوئے انسان جو ہے یا تو وہ نیکی کی طرف بڑھتا ہوا اللہ کے قریب ہوتا ہے، یا اس کو بگاڑتا ہوا اللہ کی حدود کو پامال کرتا ہوا پستی کی طرف جاتا ہے۔ کہ یہ ایک وقتی اختیار جو ہے اس کو استعمال کرتا ہوا۔ آج بتاؤ کہ اختیار کس کا ہے؟ اور ساتھ ہی کہہ دیا جب بادشاہی اسی کی ہے، تو پھر جب وہ چاہے اس اقتدار کو چھین لے، جب چاہے وہ کسی کو دے دے، اس کے اختیار میں۔ ينفخ فی الصور، جس دن سور پھونکا جائے گا، جب قیامت کا وہ جو بیگل ہے وہ بجے گا، تو سب لوگ جو ہے وہ فنا ہو جائیں گے، حتیٰ کہ آخر میں ملک الموت کو بھی موت آنی ہے، وہ کہتے ہیں نا مینڈے کی شکل میں آئے گا، اللہ تعالیٰ اس کو بھی جو ہے وہ ختم کر دیں گے۔
اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ پہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے جو مقربین فرشتے ہیں حاملین عرش وہ بھی ختم کر دیے جائیں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں لیمن الملک اليوم کے حدیث قدسی کہ آج بادشاہی کس کی ہوگی. اس دن اللہ تعالیٰ کہیں گے مگر جواب دینے والا کوئی جواب نہیں دے گا. پھر خود ہی اللہ تعالیٰ فرمائیں گے للہ الواحد القہار کہ آج بادشاہی کی اللہ ہی کی ہے، وہ اکیلا ہی ہے، وہ قہار ہے، وہی عالم الغیبی و شہاداتی ہے، اور وہی جو ہے چیز کو ہر مخلوق جو دنیا میں اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے اس کے مشاہدے میں ہے، اس کے پلاننگ میں ہے، اس کو پتہ ہے، اس کے علم میں ہے، اس کے علم محیط سے وہ باہر نہیں ہے. ہر چیز جس کو ہم سوچتے ہیں، جس کا ہم خیال رکھتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں پرووائڈ کر دی، وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے. اللہ اس کو خوب جانتا ہے. انک انت علام الغیوب، عالم الغیب بھی اسی کے سوا کوئی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کو تھوڑا سا علم دیا. مخلوق میں سب سے زیادہ علم کن کے پاس ہے؟ انبیاء علیہ السلام کے پاس. اور اس کے بعد جتنا کوئی علم حاصل کرتا جائے گا، سٹل کوئی دنیا میں ساری زندگی علم حاصل کرتا رہے، کتابوں کو نچوڑ کے وہ کر لے، پھر بھی اس کا اللہ کے مقابلے میں اس کا علم ایک سوئی کو جب دریا میں ڈالتے ہیں نا تو اس کے اوپر پانی لگتا ہے، اس سے بھی کم ہے. اور موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا ہم دیکھ لیں کہ اس میں بھی ہمیں یہ چیز سمجھ میں آتی ہے. پھر ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ آخر میں دو مزید اللہ تعالیٰ کی صفات، ایک یہ کہ وہ خالق ہے، مالک ہے، پھر یہ کہ موت اسی کے حکم سے آئے گی. اس کے ساتھ ہی کہہ دیا وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، وہ حکیم بھی ہے، اس نے ہر چیز کو کمال حکمت کے ساتھ بنایا ہے، کوئی چیز بے سود بے مقصد پیدا نہیں کی. اگر اس نے کسی چیز کو بنایا بھی ہے، اللہ تعالیٰ کو اس چیز کی خبر ہے کہ کوئی چیز اس کے علم سے باہر نہیں ہے، کہ بنا کے چھوڑ نہیں دیا. دیکھیں ہم کوئی چیز بناتے ہیں نا، کئی دفعہ کپڑے ہی سی لیتے ہیں، ایسے سنبھالتے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا، بھول جاتے ہیں تھوڑی دیر کے، تھوڑے عرصے کے بعد. 2-4 سال نہ کریں بالکل پتہ ہی. اب تو خیر دماغ ایسے ہوئے ہیں، 2-4 سال کیا 2-4 مہینے گزرتے ہیں تو ہمیں پتہ نہیں ہوتا ہم نے چیز رکھی ہوئی کہاں پہ ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے کوئی چیز ازل سے بنائی ہے یا شروع سے یا بعد میں، لیکن کیا ہے کہ اس کا مجھے علم ہے. میں اس کا اللہ تعالیٰ کو اس کا علم ہے. وہ رب العالمین، وہ کسی چیز سے غافل نہیں ہوتا. وہ خالق ہے، مالک ہے، تمام تر صفات اسی سے منسلک ہے، الوہیت کا مالک ہے. اور کیا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی الوہیت پہ دلالت بھی کرتا ہے کہ کیونکہ وہ اگر معبود ہے، خالق ہے، تو اس کو ہر چیز کا علم بھی ہے. اس کی ضرورت کتنی ہے، کب ہے، کیسے ہے، انسان ہے یا چرند ہے یا پرند ہے یا جانور ہے یا حشرات ہے، سورج نے کتنا نکلنا ہے کتنا نہیں نکلنا، ہوائیں کتنی چلنی ہے، بارش کی، ہر چیز کا ازل سے ابد تک ہمیشہ تک اللہ تعالیٰ ہی کے اختیار میں ہے. اللہ کو اس کی خبر ہے. تمام تر صفات اللہ تعالیٰ کی ہے. کسی کو نفع دینا ہے، کسی کو نقصان دینا ہے، کسی کو کتنا کس چیز پہ جو ہے تصرف دینا ہے، ہر اختیار اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس ہے، کسی انسان کے پاس نہیں ہے. اور پھر ساتھ میں روٹ ورڈ جو ہے وہ دیکھ لیتے ہیں کہ خلاقہ خوا لام قاف سے کہ کسی چیز کو بنانے کے لیے پوری طرح اس چیز کا اندازہ لگانا، کہ ایسے قیافے سے نہیں بنا دینا، پوری سوچ سمجھ کے ساتھ. وہ تقدیر والی کل ہم یہ جو حدیث پڑھی نا، پوری سوچ سمجھ، کتنے 50,000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے پلاننگ کی انسان کو وجود میں لانے سے پہلے، اور کسی چیز کو بغیر مادے کے، بغیر کسی تکلیف کے پیدا کر دیا. یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے. کسی چیز کو نہ ماں کی ضرورت ہے نہ باپ کی ضرورت ہے، اور کسی کو ماں اور باپ کے بغیر وجود میں لایا، کسی کو اس کے ساتھ وجود میں لایا، اور کسی کو بس ایسے ہی کن کہہ دیا وہ وجود میں آ گئی. یہ اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے، کسی کے اختیار میں نہیں ہے. ایجاد کرنا ہے، اس کے لیے خلق لفظ جو ہے خلق استعمال ہوتا ہے. فیقون کاف واو نون سے ہے کہ فعل ماضی کے معنی کو ظاہر کرتا ہے. عاجزی کا اظہار اس میں آتا ہے، زمانہ حال پر دلالت کرنا، اور کسی چیز کا واقع ہو جانا اس کے لیے آتا ہے. اور یونفخ نون فاخا سے نفخ سے ہے کہ کسی چیز میں پھونکنا، یہ ایک عمل ہوگا نا، بیگل ہے اور اس میں پھونکا جائے گا، یہ ایک عمل ہے. اور دن کا بلند ہونا، موسم بہار کی تر و تازگی، اور موٹے آدمی کے لیے بھی یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے. تفسیر کے نکات سے ہم نے سیکھا کیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی تمام جہانوں کا مالک ہے. سب چیزیں اسی کی ملکیت میں ہیں، کوئی چیز اس کی ملکیت کے یا اس کے دائرہ کار سے باہر نہیں ہے. اللہ ہی ہر کام کی بہترین تدبیر کرنے والا ہے. انسان سوچ سکتا ہے، پلاننگ کر سکتا ہے، لیکن وہ اللہ کے کن سے ہی ہوگی، اچھی یا بری. اللہ وہ ذات ہے جس نے زمین اور آسمانوں کو برحق پیدا کیا ہے، حق کے ساتھ پیدا کیا ہے، اور قیامت کے
کن کہنے سے واقع ہو جائے گی. تو اللہ تعالیٰ کن ہی کہیں گے تو قیامت برپا ہو جائے گی کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کے حکم کو سننے کے لیے اس کے جواب کے لیے حاضر کھڑی ہے. اور میں کہتی ہوں کہ جب کن اینی ٹائم مطلب اللہ تعالیٰ کن کہہ سکتا ہے نا. ہم بھی کہتے ہیں ہم کہیں کام کر رہے ہوں کسی کے غلام ہو یا کہیں پہ ہمیں مالک نے کہا کہ یہاں پہ کھڑو میں اینی ٹائم آپ کو کتنے ہم حشاش بشاش ہو کے کھڑے ہوتے ہیں. تو میں کہتی ہوں فرشتے کتنے حشاش بشاش ہر وقت کھڑے ہوں گے. اللہ تعالیٰ اینی ٹائم کن کہہ دے گا. کتنے ایکٹیو وہ کھڑے ہوئے ہوں گے. اور اللہ تعالیٰ کن کہنے کی دیر اسی وقت سارا کچھ ہو جائے گا. ان کو تیاری نہیں کرنی پڑے گی. اللہ کی ہر تخلیق کسی خاص مقصد کے ساتھ کی گئی ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ درخت، ہوا، چرند پرند، انسانوں کے لیے انسان، اور یہ ہوائیں اور یہ سورج اور یہ چاند اور کہکشاں ہم آگے بھی پڑھیں گے. ہر چیز ایک ایک مقصد کے لیے بنائی ہے اور انسان کے لیے ساری بنا دی. اور کسی نہ کسی حد تک وہ انسان کو پوری تقویت دے رہے ہیں، فائدہ دے رہے ہیں. ہر انسان کو اس کے اعمال کے عوض جزا ملے گی. جس نے اچھے کیے، جس نے اچھی تجارت کی، آخرت میں اچھا رزلٹ پا لے گا. جس نے بری تجارت کی، آخرت میں برا انجام پا لے گا. جس نے کمرہ امتحان ہے نا یہ زندگی، یہ دنیا جو کمرہ امتحان میں بیٹھا ہے، کمرے امتحان میں جب ہم امتحان میں بیٹھتے ہیں تو اس کے لیے تیاری کرتے ہیں نا. اور دیکھیے دنیاوی امتحان میں بیٹھتے ہیں تو ہمیں وہ سوالوں کے جواب نہیں بتاتے. اللہ تعالیٰ نے آخرت کی امتحان میں ہمیں بٹھایا ہوا ہے نا، تو اس کے جواب دے دیے. 3 ہی جواب ہیں سوال، ان کے جواب آ جائیں گے تو ہم کامیاب. اور کتنا خود غرض ہے انسان کی، وہ جواب پتہ ہونے کے باوجود ان کے سوال پتہ ہیں لیکن ان کے جواب لینے کی طلب ہی نہیں ہے کہ ہمیں پتہ ہو. کوشش ہی نہیں کر رہے. ادھر جیسے اللہ تعالیٰ کی صفات بیان کی گئی کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے حق پیدا کیے، ٹھیک ہے، اور وہ ٹھیک پیدا کیے، جیسے چاہیے تھی ویسے کی ہے. ہم ایک دن ہانڈی بناتے ہیں اور دوسرے ہفتے جب بنانے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر کبھی نمک تیز ہو جاتا ہے، کبھی مرچ کبھی زیادہ کبھی کم. اگر اس چیز کو سوچیں تو ہم کمزور ہیں، اور ہر چیز میں کمزور ہیں. سارے اختیار اللہ کے ہیں. یہ ہم سوچتے نہیں میں ہوں. ہم بول رہے ہیں اس میں بھی اللہ کا اختیار ہے. کن ہوتا ہے تو ہم بولتے ہیں. ہل رہی ہیں، چل رہی ہیں، گھر سے اٹھ کے یہاں پہ آئی ہیں، یہاں پہ بیٹھی ہیں، کچھ سوچ رہے ہیں، کچھ کرنا ہے، آگے کی فیوچر کی پلاننگ، بچوں کی پلاننگ، بچوں کی طرف، کچھ میرا اختیار نہیں ہے، سب اللہ کے اختیار سے ہو رہا ہے. حدیث ہے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّقُورِ کے پس جب کہ سور پھونک ماری جائے گی، اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے میں کیسے ناز و نعمت سے رہوں جبکہ سور والا فرشتہ سور کو منہ میں لے کر اپنی پیشانی کو جھکا کر کھڑا ہوا ہے. یہ سننے کے لیے کہ کب اس کو سور میں پھونکنے کا حکم ملتا ہے، پس وہ سور پھونک دے گا. صحابہ کرام نے کہا اب ہم کون سا ذکر کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہو حسبنا اللہ و نعم الوکیل علی اللہ توکل، کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کافی ہے اور وہ اچھا کارساز ہے، ہم نے اسی پر توکل کیا. حسبنا اللہ و نعم الوکیل علی اللہ توکلنا، کہ ہمارے اختیار میں کچھ ہے ہی نہیں، ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے. ہمیں نہیں پتا ہم یہاں پہ بیٹھے ابھی کن ہو جائے، موت آ جائے، ٹھیک ہے، اس کا کچھ سائنس ہمیں بتا دیے گئے، ہو سکتا ہے 1 سیکنڈ لگے گا، اللہ تعالیٰ ادھر سے ادھر، دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے گی. سبحان اللہ کہ وہ اپنی پیشانی جھکائے، جیسے کہتے ہیں نا ریس کا اندازہ لگائیں، جب ریس کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو کس طرح وہ بالکل کان اٹھ کے سننے کے لیے ہوتے ہیں اور وہ فلی ریڈی ہوتے ہیں. اور پتہ نہیں کتنی دیر سے اس طرح جھکے کھڑے ہوئے ہیں، اور کتنی اور دیر ہے وہ جھکے کھڑے رہیں گے. اتنی فرما بردار اللہ تعالیٰ کی وہ مخلوق ہے. اور اگر ہم دیکھیں نا ہواؤں کو، میں چاند اور ستاروں کو، اب آگے بھی ہم جو پڑھیں گے نا ابراہیم علیہ السلام کا، میں وہ سوچ رہی تھی سبحان اللہ کتنی اللہ تعالیٰ نے کتنی 50,000 سال پہلے یہ پلاننگ کی، کتنی پرفیکٹ پلاننگ ہے. ہم کرتے ہیں نا، ہم نے سال بعد فلاں جگہ پہ جانا ہے، فلاں جگہ پہ جانا ہے، ہم پلاننگ کر لیتے ہیں لیکن اندازہ نہیں ہوتا جانا بھی ہے کہ نہیں جانا، اور جب وہ ٹائم آتا ہے تو کچھ اور ہی بنا ہوا ہوتا ہے. ہاں صبح اٹھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اس وقت میں یہ، اس میں یہ، اس میں یہ، تھوڑا سا آگے پیچھے ہو جاتا ہے، سارے پلان آگے پیچھے ہو جاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق اللہ تعالیٰ نے جو بنائی ہے دیکھیے اس میں ایک چیز 1 سیکنڈ کے لیے آگے پیچھے نہیں ہو رہی.
سورج اتنے سے اتنے بجے، دیکھو سارا کیلنڈر ان کو پتا ہے، اتنے بجے نماز کا ٹائم ختم ہونا ہے، اتنے بجے سورج نکلنا ہے، اتنے بجے وہ ہوگا، نظر آئے یا نہ آئے، لیکن اس کی ٹائمنگ ان کو پتا ہے۔ قانون فطرت کیا ہے کہ زمین اور آسمان کی بامقصد تخلیق اللہ تعالیٰ نے کی ہے، تمام امور حکم الہی کے تابع ہونا، کہ کوئی اللہ کے حکم کے تابع کے بغیر نہیں ہے، اللہ کے تابع ہے۔ کائنات میں عدل اور حکمت کا قیام، اور کیا ہے کہ حق اور باطل کا واضح ہو جانا، تو یہ چیز بالکل عیاں ہے، حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، صحیح کیا ہے، درست کیا ہے، ہر چیز اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے رکھ دی ہے۔ ہم نے سیکھا کیا ہے آیت نمبر 73 تھے، اللہ کو اس کی تمام تر بڑائی کے ساتھ تسلیم کرنا، اور اس بات کا یقین رکھنا کہ اللہ جو کرنا چاہتا ہے وہ صرف کن کہتا ہے تو وہ ہو جاتا ہے، ایون تو فیکون کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، صرف کن ہو جائے تو وہ ہو جاتا ہے۔ اللہ نے زمین اور آسمان میں کوئی چیز بے مقصد نہیں پیدا کی، اپنی پیدائش کے مقصد کو سمجھنا ہے۔ اللہ نے مجھے کیوں پیدا کیا، میری پیدائش کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے پوری مخلوق کو پیدا کیا، پوری کائنات کو پیدا کیا، اور وہ اپنے مقصد کے لیے وہ جی رہے ہیں، سورج چاند ستارے ہوا چرند پرند درخت، ہر چیز اپنا مقصد فلفل کر رہے ہیں۔ اگر یہ اختیار دیا ہے تو انسان اور جن کو دیا ہے، کیا مجھے میرے مقصد کا پتہ ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اگر مجھے پیدا کیا ہے تو مجھے مقصد دے کے پیدا کیا ہے۔ میں کسی گاؤں میں، کسی ولیج میں، کسی شہر میں، کسی اور کنٹری میں پیدا ہوئی، وہاں سے اللہ تعالیٰ نے اسباب کیا بنایا، میری شادی ہو کے میں ادھر آ گئی، اس کا کیا مقصد ہے، کیا پرپس ہے، میں ادھر کیوں آئی ہوں؟ ہم کہتے ہیں نا کہ واپس پاکستان چلے جائیں، مسلمان کنٹری ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نان مسلم میں انہوں نے تبلیغ کی، یہ پرپس ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے وہاں سے اٹھا کے مجھے یہاں پہ لانے کا؟ کہ کبھی سوچا، کبھی غور و فکر کیا ہے؟ بھی یا انشاءاللہ ہم آگے پڑھتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے پچھلی قوموں سے نصیحت لیں، آیت نمبر 74 جو ہے اس کا ٹاپک آپ لکھ لیں کہ پچھلی قوموں سے نصیحت لیں۔ ترجمہ مل کے پڑھ لیتے ہیں پلیز۔ وَإِذْ، اور جب، قال، کہا، ابراہیم، ابراہیم نے، لِأَبِيهِ، اپنے باپ کو، آزر، آزر، اتتخذ، کیا تو بناتا ہے، اصنامن، بت، آلہتن، معبود، انی، بے شک میں، اراکا، تجھے دیکھتا ہوں، قومک، تیری قوم کو، فی ضلال مبین، کھلی گمراہی میں۔ اور وہ وقت بھی یاد کرنے کے قابل ہے جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر سے فرمایا کہ کیا تو بتوں کو معبود قرار دیتا ہے، بے شک میں تجھ کو اور تیری ساری قوم کو سری گمراہی میں دیکھتا ہوں۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے شرک کی تردید کرتے ہوئے پوری کائنات کی نشانیاں بتاتے ہوئے نفع اور نقصان کا مالک کون ہے، ہر چیز اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کی بادشاہیت ہے، اور وہ رب العالمین ہے، وہ قہار ہے، وہ ہر بات جو اس نے کہی ہے وہ حق اور سچ ہے۔ سارے دلائل دینے کے بعد پھر کہا کہ اس کا انجام جو ہے وہ قیامت ہے، انسان جو ہے وہ ختم ہو جائے گا، اور وہ قیامت کیسے آئے گی، کن کہنے سے آئے گی، ہر چیز جو ہے وہ کن کہنے سے ہوتی ہے۔ اب ساتھ ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بتا دیا کہ ابراہیم علیہ السلام نے وہی، کیونکہ ان کی قوم جس شرک میں مبتلا تھی، اسی شرک کے شواہد جو ہے، مشاہدے جو ہیں ابراہیم علیہ السلام نے کیے، اور انہی کے ذریعے پریکٹیکل فزیکلی دلائل ان کے سامنے رکھتے ہوئے کس طرح سے انہوں نے اس چیز کو ان کے سامنے رکھا، اس کو انشاءاللہ تعالی ہم دیکھتے ہیں کہ مسئلہ توحید جو ہے انبیاء علیہ السلام کا یہ ایک مشترکہ دعوت رہی، جتنے بھی نبی آئے ان سب کا یہی مقصد تھا اور یہی پیغام تھا ہر امت کو کہ اللہ کو ایک جاننا ہے، اور ساتھ ساتھ میں کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا۔ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی واقعہ یہاں پہ اگر کوٹ کیا جا رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا جا رہا ہے کہ آپ جو ہے مشرکین مکہ کو دعوت دے رہے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ کیوں سنایا جا رہا ہے؟ یہاں پہ سوچنے کی بات یہ ہے، ٹھیک ہے، کیوں؟ کیونکہ
حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ جد امجد ان کو سمجھتے تھے، ان کو اپنے باپ دادا کہتے ہیں، ہم انہی کی نسل میں سے ہیں، انہی کے پیروکار ہیں، تو اس وجہ سے یہاں پہ جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا گیا۔ عرب میں کہتے ہیں شرک کی ابتدا کیسے ہوئی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہود و نصارہ اور مشرکین عرب سب کے لیے وہ قابل احترام تھے۔ عراق اور عرب کے دیگر علاقوں میں جو کہ سابی لوگ بھی آپ کا احترام کیا کرتے تھے، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے سابی لوگ تھے۔ سابی کیا تھے؟ وہ جو ستاروں کی پرستش کرنے والے تھے، وہ کتنے بھی سیارے ہیں، ٹھیک ہے۔ کیونکہ یہ جد الانبیاء ہونے کی حیثیت سے آپ سب میں جانے پہچانے جاتے تھے۔ ان لوگوں نے آپ کے دین کو بگاڑ رکھا تھا، وہ سب جو آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف منسوب کرتے تھے، اس میں یہود نصارہ اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے واسطے سے آپ کی نسل میں سے تھے، اور عرب کے لوگ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ اپنے آپ کو منسلک کرتے تھے، تو تب وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ رہے تھے۔ کہتے ہیں کہ عربوں کا دعویٰ تو یہ تھا کہ وہ صرف وہی اصل دین جو ہے نا دین ابراہیمی پہ، ہم نے سورۃ بقرہ میں ہی پڑھا ہے، وہ کہہ رہے ہیں ہم دین ابراہیمی پہ ہیں، باقی کوئی نہیں۔ کسی حد تک حقیقت حال بھی یہی تھی کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد کہتے ہیں کہ تقریباً 1500 سال تک عرب کے لوگ جو تھے وہ دین حنیفی پہ ہی تھے، دین اسلام پہ تھے، ابراہیمی کے دین پر ہی تھے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا طریقہ ہی رائج تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے تقریباً 400 یا 500 سال پہلے جو ہے وہاں پہ ان کے باوجداد میں ہی ایک آدمی تھا، قصہ بن قلاب کے زمانے میں عرب کی سرزمین میں کہتے شرک کی ابتدا ہوئی، صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم 400 500 سال پہلے۔ 1500 سال تک وہ دین ابراہیمی پہ رہے، ایک شخص ایسا آیا جس نے شرک کو ایجاد کر دیا، اور کہتے ہیں کہ آہستہ آہستہ یہ ایسے آگ کی طرح پھیلا کہ پوری عرب بستیاں جو تھی اس کے گھر گھر میں شرک تھا۔ کوئی ایسا گھر، کوئی آنن فانن، کوئی ایک آدھی کا دکا گھر جو بچا تھا جو کہ جس میں شرک نہیں ہوتا تھا، بلکہ وہ یہ ایسی آگ تھی جو سارے ہی جگہ پہ پھیل چکی تھی۔ اور اس سے پہلے جو تھا کہتے ہیں کہ سابی قوم جو تھی وہ تھی، پھر اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام آئے اور وہ سارا سلسلہ چلا۔ اب ابراہیم علیہ السلام کی قوم جو تھی وہ ستاروں کو پوجنے والی تھی، اور کہتی ہیں کہ زہرہ ستارہ جو تھا اس کو وہ پوجنے والے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کی وطن مولود جو ہے اس کے حوالے سے تھوڑی سی بات رکھ دوں کہ ابراہیم علیہ السلام کی ولادت بسعادت آج سے تقریباً 4 یا 5 ہزار سال پہلے ہوئی۔ کلدان یعنی کہ بابل کے مقام اور جو ہے نا وہاں پہ ان کی پیدائش ہوئی، اور وہ تقریباً کہتے ہیں بابل شہر بغداد کا جو شہر ہے اس سے 60 70 میل کے فاصلے پر یہ وہ ہے۔ جب وہاں پہ ہوئی کہتی ہیں کہ وہیں پہ جو ہے نمرود اور کنعان کا بادشاہ وہیں کا تھا، اور بڑے بڑے ظالم جابر اور مشرک آدمی بھی وہیں پہ تھے۔ مصر کے فرعون کا بھی ظلم و ستم وہیں پہ وہ ڈھاتا تھا، وہی ایریا تھا۔ اور کئی سو سال بعد جب کھنڈرات انہوں نے نکالے، اس میں سے بت نکلے، اور جو بھی ان کی تھی خیر، جو جس نے جو تحقیقات کی عجیب و غریب وہاں پہ ان کو چیزیں ملی، ان کی تراشی ہوئی، ان کے وہاں بت وہاں سے نکلے۔ لیکن جس بستی میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی وہاں کی آبادی کہتی 3 لوگوں پہ مشتمل تھی۔ پہلی جو تھی وہ اس کو بولا جاتا ہے امی لوگ، یہ اونچے طبقے کے لوگ تھے، اور ابراہیم علیہ السلام کا تعلق بھی انہی میں سے تھا، یعنی کہ مطلب کہ حکومت کرنے والے جو لوگ تھے نا انہی میں سے تھا۔ دوسرا طبقہ جو تھا اس کو کہتے ہیں مسکینوں، مشین سے مشکینوں، یہ تاجر اور صنعت پیشہ لوگ تھے، زراعت پیشہ مطلب جو پیشہ ور لوگ جس کو کہتے ہیں نا جو محنت مزدوری کرنے والے تھے وہ تھے۔ اور تیسرا جو تھے اس کو کہتے ہیں آردو، یعنی کہ جس میں غلام وغیرہ یا مزدور پیشہ لوگ اس میں آ جاتے تھے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس وقت بھی یہ جو کلاس سسٹم تھا نا وہ تھا، اس وقت بھی یہ 3 قسم کے طبقے اس آبادی میں پائے جاتے تھے۔ کہتے ہیں کہ 50,000 بت جب انہوں نے یہ کھنڈرات نکالے تو 50,000 بت وہاں سے نکلے، اور بہت
بڑی یہ مشرک قوم تھی اوبیسلی، کتنے سالوں بعد جب ان کے اندر آیا، کتنے سال تک، 500 400 500 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے انہوں نے جو بت پرستی کی. اور پھر یہ تھا کہ یہ ایک چیز کے نہیں نا، بت کے ایک جو پہلی قومیں نکلی کوئی ایک چیز کو مانتی تھی، کوئی دوسری کو مانتی، یہ سارے ہی جو تھے ستاروں کو پوجنے والی تھی. پوری کی پوری بستی کے مختلف خدا انہوں نے بنائے ہوئے تھے. اور جو ابراہیم علیہ السلام کی بستی کا بت تھا اس کو ننار کہا جاتا ہے. وہ ننار ان کا بت تھا، اور وہ چاند کے کو دیوتا مانتے تھے، اور اس کے نام پر ہی انہوں نے بہت سی عورتیں، زمینیں، خاندان، باغات، کارخانے، مطلب جو آپ نام لیں وہ ان کے لیے وقف کی ہوئی تھی. اور ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش کے حوالے سے اگر ہم دیکھتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش اور پرورش کے متعلق بہت سے واقعات ہمیں تفسیروں سے ملتے ہیں. جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں کہتے ہیں کہ فرعون اس وقت اس کی بادشاہی چلتی تھی، اور اس نے اپنا پوری پلاننگ کی. اللہ تعالیٰ نے فرعون کو جو ہے وہ بچانا تھا، تو فرعون کو بچا دیا. اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کے دور میں نمرود وہی کام کرتا تھا. اور کہتے ہیں کہ نمرود کو کاہنوں اور نجومیوں نے بتا دیا تھا کہ آپ کی سلطنت میں ایک ایسا بچہ پیدا ہونے والا ہے جو تمہارے لیے زوال کا سبب بنے گا. ایگزیکٹلی وہی فرعون والی سٹوری. لیکن فرعون نے تو یہ کیا تھا کہ وہ بچوں کو بیٹیوں کو زندہ رکھتا تھا اور بچوں کو مار دیتا تھا. نمرود نے میاں اور بیوی کے تعلق کو ختم کر دیا. لیکن اس کے باوجود بچے کتنے پیدا ہوتے رہے، اور ڈفرنٹ کہانیاں ملتی ہیں. بہرحال ایک دلچسپی کے لیے کہ ابراہیم علیہ السلام جب پیدا ہوئے، کہتے ہیں کہ انہوں نے جب یہ پیشن گوئی کی تو اللہ تعالیٰ نے ایسا ان کے لیے ایک منصوبہ بنایا. ابراہیم علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو سرکاری کرندوں نے ان کی طرف دھیان ہی نہیں دیا. اور بعض یہ کہتے ہیں کہ آپ کی والدہ ایک غار میں چلی گئی، وہاں پہ آپ کی پیدائش ہوئی، پھر 3 سال تک آپ اسی غار میں رہے. اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی پرورش بڑے ہی اچھے طریقے سے فرمائی. پھر جب آپ کو تھوڑا شعور آنا شروع ہوا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے غیر معمولی طریقے سے آپ کو رشد دے دی. آپ کو وہ ہدایت جو تھی نا، آپ فطرت پہ تھے، وہ آپ کے اندر اللہ تعالیٰ نے وجد کر دی. وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قِيلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ. سورہ انبیاء میں آتے ہیں ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو بچپن ہی سے سمجھ عطا فرمائی. وہ اللہ تعالیٰ کی توحید کے محقق اور اس پر سختی سے کاربند تھے. وہ ابو الموحدین اور تمام توحید پرستوں کے باپ تھے. اور پیدائش سے پہلے ہی اللہ سبحانہ وتعالیٰ پر وہ کہتے ہیں کہ وہ یقین رکھنے والے تھے، اور کیا اس کو بولتے ہیں کہ فطرت پہ اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا. انشاءاللہ اب ہم آیت نمبر 74 کا جب ترجمہ کریں گے نا، اس میں تھوڑی تفصیل ہمارے سامنے آئے گی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو جب نصیحت کی ہے، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ آزَرَ، اور اس وقت کو دھیان میں لاؤ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر سے کہا اتخذوا اصنامن آلہۃ، کہ کیا تو بتوں کو معبود بناتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ سے اس طرح سے ہم کلامی کرنے کے بہت سے واقعات ہمیں قرآن پاک سے ہی ملتے ہیں. سورہ مریم میں اگر ہم دیکھیں تو آپ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے والد سے کیا کہتے ہیں، یا اباتی انی قد جاءنی من العلم، اے میرے باپ میرے پاس علم آ گیا جس کی روشنی میں تمہیں نصیحت کر رہا ہوں، یا میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں. فاتبعنی اہدی کا صراط سویہ، میری بات مان لے میں تجھے سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہوں. اچھا، یہاں پہ لفظ جو استعمال ہوئے نا آزارا، کہتے ہیں کہ تورات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام جو ہے تاریخ یا تاریخ لفظ سے آتا ہے. ہو سکتا ہے کہ ان کا صحیح نام تاریخ یا تارے ہو، لیکن آزر ان کی کنیت ہو. اور ہم حدیث پڑھیں نا، کئی دفعہ کنیت آپ کے نام پہ حاوی ہو جاتی ہے، کنیت سے ہی لوگ جانے جاتے ہیں. تو یہاں پہ جو ہے ہو سکتا ہے ان کی کنیت ہی کی وجہ سے وہ دوسرے لوگوں میں مشہور ہو گئے، کیونکہ وہ آزر بت بھی ہے تھا نا جس کو وہ پوجتے تھے، تو اس کی وجہ سے ان کا وہ ہو سکتا ہے وہ لقب پڑ گیا ہو. اور اسنام صنم کی جمع یہاں پہ لیا گیا ہے. یہ انسانی شکل پر بولا جاتا ہے جو مٹی، پتھر، سونے، چاندی سے بنائی جاتی ہو. اس طرح کی چیزوں سے جو بنائی جاتی ہے اس کے لیے اسنام یا صنم کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے. جو چیز بغیر کسی شکل و صورت کے معبود تسلیم کی جائے اس کو وثن کہا جاتا ہے. وَفَانُون، وثن کہتے ہیں. پھر سورہ حج میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ، انگھڑے بتوں کی پلیدی سے بچ جاؤ، اور ان میں ذہنی اور فکری نجاست پائی جاتی ہے، اور ان میں یہ شرک میں تمہیں جو ہے وہ مطلع کرتے ہیں.
بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہوش سنبھالا اور انہوں نے اپنے ارد گرد جب نگاہ دوڑائی، اپنے ماحول کو ارد گرد دیکھا، تو کہتے ہیں کہ وہ سارے کا سارا ماحول شرک میں ڈوبا ہوا تھا. کوئی مشتری کو پوج رہا ہے، کوئی زہرا کو پوج رہا ہے، مطلب اس ستاروں کو، مختلف ستارے، ہر ایک کا اپنا اپنا ستارہ جس کو وہ پوج رہے ہیں اور جس کو وہ ستارہ پرستی کر رہے ہیں. آسمان کی طرف دیکھتے تو آسمان کی طرف بارش ہو رہی ہے، ہوائیں چل، مطلب جو چیز چلتی وہ اسی کو اپنا خدا بنا کے بیٹھ جاتے تھے. اب ہوا کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے باپ کو دیکھا کہ اس کا اپنا مندر ہے، وہ خود تراشتا ہے اور دوسرے لوگوں کو وہ پرموٹ کر رہا ہے، تو انہوں نے توحید کی ابتدا انہی سے شروع کر دی کہ بنیاد یہ ہے تو میں انہی سے شروع کرتا ہوں. انہوں نے وہاں سے شروع کی اور اپنے باپ کو انہوں نے خود کہا کہ ابا جان، جو چیز آپ خود اپنے ہاتھ سے بناتے ہیں وہ نہ آپ کو نفع دے سکتے ہیں، نہ آپ کو نقصان دے سکتے ہیں، نہ آپ کو فائدہ دے سکتے ہیں، اپنے آپ کو ہی نہیں فائدہ دے سکتے، وہ آپ کو کیا فائدہ دے سکتے ہیں. بہرحال انہوں نے اللہ تعالیٰ کی پہچان کروانے کی پوری کوشش کی، لیکن جو ہے ان کے باپ نہیں مانے اور وہ پتھروں کو، مٹی کو اپنے ہاتھوں سے بناتے رہے بت اور ان کو پوجتے رہے. اب وہی چیز جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے کہلوائی جا رہی ہے، انی اراکا و قومک فی ضلال مبین، میں تمہیں اور تمہاری قوم کو کھلی گمراہی میں دیکھ رہا ہوں. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ صرف آپ ہی کھلی گمراہی میں، انہوں نے قوم کا بھی تجزیہ کیا، مشاہدہ کیا کہ وہ بھی سارے لوگ اسی کام پہ ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے پورے وثوق اور جوش و جذبے کے ساتھ اس کا اعلان کیا، اے باپ، اے ابا جان، تو اور تیری پوری کی پوری قوم جو ہے وہ شرک کا ارتکاب کر رہی ہے، گمراہی کی گھڑے کی طرف جا رہی ہے. تم بتوں کو خود ہی بناتے ہو، خود ہی خریدتے ہو، خود ہی دوسروں کی اور خود ہی اس کی عبادت کرنا شروع کر دیتے ہو. کیسے یہ تصور تمہارے دل میں آتا ہے کہ کسی چیز کو آپ اپنے ہاتھ سے بنا رہے ہو اور اس کو کہہ رہے ہو کہ یہ خدا ہے، یہ ہماری دعاؤں کو سننے والا؟ یہ تو ایک شیطان کا دھوکہ ہے. شیطان نے تمہیں ایک فریم میں ڈال دیا ہے جس سے تم نکلنا ہی نہیں چاہ رہے. میں تمہیں اس سے نکالوں کیوں؟ اس کا علم جو ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے دے دیا ہے. کہ انسان بھی کہتے ہیں نا کہ عجیب مخلوق ہے، جب وہ ماننے پہ آتا ہے تو وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اپنا خدا بنا لیتا ہے، اور جب وہ نہیں ماننے پہ آتا تو بڑی بڑی چیزوں کا انکار وہ کر دیتا ہے. کتا بلی کو اپنا خدا بنا کے بیٹھ جائے گا، ہے نا، نہ چیز ایسی چیزوں کو اپنا خدا بنا لے گا، اور جب نہیں ماننا تو ماننے والی چیز کو بھی ہم اس کا انکار کر دیتے ہیں، ہم اس کو بھی نہیں مانتے. کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ تشریف لے کے جا رہے تھے اور آپ لوگوں سے کہتے جا رہے تھے، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کہہ دو فلاح پا جاؤ گے. آپ کے پیچھے کہتے ہیں کہ ایک بہت پیچھے لمبا چوڑا آدمی تھا، چٹا گورا، وہ آپ کو پتھر مارتا جا رہا تھا. اور کسی نے آپ سے پوچھا کہ یہ شخص وہ آپ کو پتھر مار رہا ہے کون ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ یہ میرے چچا ہیں، چچا ابو لہب ہیں، کی چچا ہیں، جو ان کو پیچھے سے پتھر مار رہے ہیں. جب آپ کہہ رہے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کہہ دو کہ تم فلاح پا جاؤ گے، وہ پیچھے سے آپ کو پتھر مار رہے ہیں. اور یہی بات یہاں پہ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حقیقی باپ جو ہیں وہ اس کو بتایا جا رہا ہے کہ تم گمراہی کے گھڑے کی طرف جا رہے ہو، میں تم کو بلا رہا ہوں اور تم چاہ رہے ہو کہ تمہیں اس گھڑے میں ہی گرنا ہے. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شرک کی تردید اور توحید کے حق میں قوم کے سامنے واضح دلائل جو پیش کیے وہ ہمارے سامنے آتے ہیں. شیخ سعدی کہتی ہیں کہ ہنر با ہنر اگر داری نہ گوہر، گل از خار است و ابراہیم از آزر، کہ اگر تم ذات نہیں رکھتے تو ہنر میں کمال پیدا کرو. پھول کانٹوں سے نکلتا ہے، اسی طرح ابراہیم علیہ السلام آزر سے نکلا. سبحان اللہ، کہ کانٹے ارد گرد ہوتے ہیں تو پھول کتنا خوبصورت لگتا ہے، خوشبو بھی دیتا ہے، خوبصورتی بھی دیتا ہے، اس سے فائدہ بھی ہمیں ہوتا ہے. اسی طرح ابراہیم علیہ السلام جو ہیں وہ بھی اس باپ سے جو کہ بتوں کی پوجا کرنے والے تھے، اسی وہ فطرت پہ اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا، اور برائی سے ہی جو ہے اچھائی پھوٹتی ہے. ایک چیز، کانٹے نقصان دیتے ہیں اور پھول اس کے درمیان میں ہوتا ہے، تو ادھر یہ شرک تھا آگے پیچھے، اور پھول جہاں فائدہ ہاں، فائدہ دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو کر دیا کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو زندہ سے مردہ اور مردہ سے زندہ پیدا کر دے. یہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں، اس کی حکمت میں ہے، جس کو چاہے جس وقت چاہے اس کو ہدایت دے دے. اور کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل میں کوئی بھی مشرک نہیں تھا. حقیقت کے خلاف حضرت ابراہیم علیہ السلام کا باپ بھی مشرک تھا اور ان کی اولاد میں بھی بہت سے مومن تھے، بہت سے کافر تھے، مشرک بھی تھے. لیکن ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا کہ میں تجھے اور تیری قوم کی کھلی گمراہی میں پاتا ہوں، کفر شرک کی گمراہی میں. لیکن اس کے باوجود کہتے ہیں کہ وہ جو ہے وہ نہیں مانا.
لیکن ہجرت کی تو آپ صلی اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آپ کی اپنی بیوی سارہ اور بھتیجے لوط کے ہمراہ جو جب نکلے تو 2 لوگ 3 لوگ یا آپ کے ساتھ تھے، کوئی بھی نہیں تھا، پوری قوم جو تھے پیچھے تھی. نوح علیہ السلام کو دیکھ لیں، اگر اس کا چچا ہو یا اس کا باپ ہو، کوئی بھی ہو، مقصد یہ تھا کہ وہ بت پرستی پہ تھے، ان کا گھر کا بزنس تھا. ہمارے اپنے چچا ہی لگا لیں، گھر کا بزنس ہے، بچے اسی بزنس میں جائیں گے نا جو باپ کر رہا ہے، جو بھائی کر رہا ہے، جو چچا کر رہا ہے. مقصد یہ ڈیبیٹ نہیں ہے، یہ وہی فتنہ تھوڑا سا شک ڈال دو. جب باپ کو کہتے میں آپ کے لیے دعا کروں گا، یا ابھی سورہ مریم کھول لیں، اتنے پیار سے وہ کہہ رہے ہیں اور کہتے ہیں میں آپ کے لیے دعا کروں گا. جب وہ فوت ہوتے ہیں تو پھر کیا دعا مانگتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کیا کہا تھا کہ میں نے ان سے وعدہ کیا تھا تو اس لیے میں نے یہ دعا کی ہے. بہرحال اس بحث میں پڑھنے کا فائدہ نہیں ہے. ہمیں جو مقصد جو بات نکالنی ہے اس کی طرف ہمیں جو ہے کوشش کرنی چاہیے، دیکھنا چاہیے. یہاں پہ سب سے پہلی بات جو سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عقل کا استعمال کیا. اپنے ارد گرد جب آنکھ کھولی سب سے پہلے مشاہدہ کیا. اگر ہمارے گھر میں تو ہم تو جب دیکھے ہی ہیں اتنے فائدہ پہنچ رہی تھی. ہاں فائدہ ہی فائدہ ہو رہا ہے. دیکھیں آپ ہزاروں لاکھوں کا ایسا بزنس شروع کر رہے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں، بچہ کہہ رہا ہے مجھے تو یاشی کی زندگی ملی ہوئی، وہ کہاں سوچے گا. یہی ہے اس کی ایگزامپل کے لوگ یہ شراب کی شاپ کھولتے ہیں تو کہتے ہیں شراب نہ رکھیں تو گورے آتے نہیں ہیں. ہاں بچے کو اگر پتا بھی ہے تو بچہ کچھ ہوا پہ اپنا کچھ کہہ ہی نہیں سکتا. کہتے تو بچہ ہے، تجھے کیا پتا، ہم نے تو ساری زندگی اس بزنس میں لگا دی ہے، تو کون ہوتا ہے ہمیں بتانے والا. پھر یہ کہ ہجرت کی خوشخبری بتا دی. ایک کلیئر ویژن ان کے پاس تھا، وہ انہوں نے اپنی قوم کے سامنے رکھا، اپنے والد کے سامنے رکھا. پھر خود سپردگی اللہ کے حوالے کر دی، اپنے آپ کو بدلنے کا عزم کر لیا کہ اپنے آپ کو بدلو گے تو کامیابی ہے، ورنہ کیا ہے، اندھیرے کے گھڑے میں گم ہو. کھلم کھلا ان کو چیلنج کر دیا کہ تم بتوں سے بیزار ہو جاؤ، میں تو بیزار ہوں ان سے، یہ تو کچھ بھی نہیں کرتے، اپنے ہاتھوں سے بنا کے انسان خود ہی کہے کہ یہ میرے لیے میری دعائیں قبول کرنے والے، یہ تو پاسبل نہیں. ہماری عقل نہیں اس چیز کو تصور کرتی تو پھر ان لوگوں کی کہاں کیسے. پھر اپنے دماغ کا انہوں نے استعمال کیا، عقل کا استعمال کیا. پھر عقل کے استعمال کے بعد لوگوں کی سوچ کو بدلنے کا عزم کیا. پہلے خود کو بدلا، خود کو پختہ کیا، پھر اپنے گھر والوں کو، پھر باہر نکلے. ہم کیا کرتے ہیں، گھر والوں پہ فوکس کرتے ہیں، یہ نہیں کہ نہیں، بہت سے لوگ کرتے ہیں، بہت سے کہتے ہیں کہ ادھر تو جھگڑے جھگڑے ہی ہونے ہیں، باہر نکل کے درس دے دو، گھر میں رہنے دو، ہے نا، گھر میں کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس ماحول میں پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. انہوں نے خود سے عزم کیا اور سب سے پہلے باپ کو دعوت دی. انہیں اپنی ذات کی فکر نہیں تھی بلکہ اپنی قوم کی فکر تھی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہی رویہ، حضرت نوح علیہ السلام کا یہی رویہ، حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خود کی پرواہ. جو دین کے داعی ہوتے ہیں نا ان کے لیے بہترین یہاں پہ ایک رول ماڈل ہمیں سامنے آ رہا ہے. جو اللہ کے دین کا پیغام پہنچانے والا، اللہ کے دین کے لیے اپنے آپ کو سرو کرنے والا ہوتا ہے، اس کو اپنی فکر نہیں ہوتی، اپنی عزت نہیں اس کی کوئی ہوتی. وہ صرف دوسروں کی فکر کرتا ہے کہ دوسرے اس آگ میں نہ جائیں، دوسروں کو وہ بچانے کی فکر کرتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دیکھیں جو انہوں نے دعائیں کی ہیں اس میں ہر میں ذریت کا لفظ ہے. ہاں وہ قبول ہوئی، اتنے سالوں کے بعد قبول ہوئی. اور دین کا مقصد صرف اپنے تک رکھنا نہیں ہے بلکہ دین کا مقصد دوسروں تک پہنچانا. جو بات مجھے سمجھ آ رہی ہے میں دوسروں تک پہنچا جاؤں. اور پھول کی ایگزامپل دی ہے نا، پھول خوشبو اپنے پاس نہیں رکھتا، ساروں کو مؤثر کرتا ہے. اور پھول کی خوبصورتی بغیر دیکھے ہم کہتے ہیں سبحان اللہ، کسی بھی رنگ میں ہو وہ اپنی طرف اٹریکٹ کرتا ہے. یہی مومن کا ایک رویہ ہے کہ وہ دوسروں کو اپنی طرف اٹریکٹ کرتا ہے، دوسروں سے متعلق کہیں بھی کیسا بھی پھول ہو، کانٹے والا ہو یا بغیر کانٹوں کے، ہم اس کی طرف دیکھتے ضرور ہیں. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ پھول روز آپ کے سامنے اور آپ اس کو دیکھیں نا، پلٹ کے دیکھیں گے. کانٹوں کو نہیں دیکھتے. ہاں نہیں، کئی دفعہ یہ بھی ہوتا ہے ہم کانٹوں کو بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں، سبحان اللہ، اللہ کی قدرت ہے، اتنے کانٹے، اس کی حفاظت بھی اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی کر دی نا. کانٹوں سے کانٹے کئیوں کو زیادہ ہوتے ہیں، کئیوں کی ڈنڈیوں کو کم ہوتے ہیں، کئیوں کو اتنی زیادہ نہ چاہتے ہوئے پھر وہ بھی آپ کو چبھ ہی جاتا ہے. تو یہ ایک بہترین مثالیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے رکھ دی ہیں. روٹ ورڈ جو ہیں اس کو ہم دیکھ لیں. ابھی ہی الف با این واو سے ہے. والد، شخص جو کسی شے کی ایجاد کرے، ظہور یا اصلاح کا سبب بنے، لڑائی کا بھڑکانے والا. ماں باپ، باپ دادا، باپ یا چچا، یا علماء کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. لی ابی، اب دیکھ لیں، ماں اور باپ کے لیے، باپ دادا کے لیے، باپ اور چچا کے لیے، تو دونوں چیزیں اس میں پائی جاتی ہیں ابھی کے لیے.
لیکن اس میں ہمیں کہتے ہیں نا بہت سے ایسے واقعات آتے ہیں، اس میں بحث میں جانے کی ضرورت نہیں، اس سے جو فائدہ ہمیں پہنچ سکتا ہے بس اس پہ فوکس کریں. باپ کو ہی بات کر دیا گیا. یہی پہ کنٹرڈکشن پائی جاتی ہے نا، بہت سے اسکالرس کی ڈفرینٹ اوپینینز ہیں، ہم اس کو حتمن نہیں کہہ سکتے. ہاں اس اسکالرز ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ نہیں ان کے چچا تھے. بہرحال یہ دو ڈفرینٹ رائے ہیں جو ہمارے سامنے ہونی چاہیے. اسنامن سواد نون میم ہے، بت جو کہ چاندی، پیتل یا لکڑی وغیرہ کا بنا ہوا ہو. ہر وہ چیز جسے خدا کے سوا پوجا جائے اس کے لیے استعمال ہوتا ہے. وہ چیز جو انسان کو اللہ تعالیٰ سے بیگانہ کر دے اس کے لیے لفظ اسلام جو ہے صنم استعمال ہوتا ہے. ہم آپ کہتے ہیں نا شعر و شاعری میں لوگ صنم کا لفظ استعمال کرتے ہیں. بلالن واد لام لام سے سیدھی راہ سے ہٹ جانا، یہ ہدایت کے بالمقابل ہوتا ہے، استعمال ہوتا ہے. اور دلال کا لفظ ہر قسم کی گمراہی پر بولا جاتا ہے. دلال مبین سے مراد والہانہ محبت بھی ہوتی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ ہم آگے بھی پڑھیں گے کہ دلال ایسی چیز کو کہتے ہیں جو آپ کو صحیح راستے سے ہٹا دے، صحیح راستے کی طرف جا رہے تھے تو آپ کو وہاں سے بھٹکا دے. تفسیری نکات میں کیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنے باپ کو بے بس معبودوں کے متعلق بیان دینا، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام خالص مشرکانہ ماحول میں رہتے ہوئے بھی اس نظام کا حصہ نہ بنے. یہ بہت بڑی ان کی کوشش اور جہد تھی اس وقت میں. ایک اللہ کی اطاعت میں سر تسلیم خم کر کے دین ابراہیم کی بنیاد انہوں نے رکھی. عرب کے باشندے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا پیشوا مانتے تھے. اللہ نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے انہیں اسی دین حنیفیت کی طرف دعوت دی. پھر کیا ہے کہ ہم نے کیا سیکھا، کیا ہے آیت نمبر 74 سے، اچھے انسان مل کر بہترین معاشرہ تشکیل دے سکتے ہیں، اور معاشرے کی بہتری کے لیے خود کو بہتر بنانا سب سے پہلا قدم ہے. ہم یہاں پہ ہمارے لیے مشکل کیا ہے کہ ہم دوسروں کو بہتر بنا رہے ہیں. میری خیر ہے کہ معاشرے کو بہتر بنانے کے لیے خود کو بہتر بنانا پہلے ہے، پھر اچھے معاشرے کی تشکیل. کچھ لوگ اپنی اصلاح کریں، پھر معاشرے کی اصلاح میں وہ اپنا کام دکھائیں، اپنا ہاتھ بٹائیں، تو معاشرے کی تشکیل ہوگی. ماحول اور معاشرے میں اچھی تبدیلی کے لیے اپنا عملی کردار ادا کرنا ہے، اور بچوں کی تربیت میں کردار سازی کو خاص اہمیت دینی ہے. جس طرح کہ ابراہیم علیہ السلام کی بچپن ہی سے اللہ تعالیٰ نے ان کی اصلاح کی، اسی طرح ہمیں بھی خاص جو ہے کوشش کرنی ہے کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت بچپن ہی سے کریں. ہم یہاں پہ اپنا سیشن مکمل کرتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وقولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. آمين اللهم آمين.